زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام، حفاظ اکرام، قراء اعظام، سادات اکرام، حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وصحابه وعلماء ملته وأولياء أمته أولي الإبقاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. وفي الحديث المبارك إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ تورا پشتی
بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم. حضرات، میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اشعار پڑھ دوں، اس کے بعد گفتگو شروع کروں. اور یہ صوفیہ کلام ہے، مشہور کلام ہے، مشہور زمانہ شاعر حضرت بیدم وارثی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت وارث پاک کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے. اور وہ وارث پاک جو مدینہ شریف گئے، آپ کے پیر میں کانٹا چبھ گیا، اور جب مدینہ شریف سے واپس آئے اور ہندوستان کی سرزمین پر جب تک زندہ رہے، اس زخم کو کبھی ٹھیک ہونے نہیں دیا. کسی نے کہا کہ زخم ٹھیک ہونے کیوں نہیں دیتے؟ کہا قبر میں مصطفیٰ کی محبت کی یہی علامت لے کر کے جاؤں گا. جو یار کی بارگاہ سے مجھے درد ملا ہے، جو یار کی بارگاہ میں مجھے زخم ملا ہے، جو یار کی بارگاہ سے میں زخم لے کر کے آیا ہوں، اس کو ٹھیک نہیں ہونے دیتا. یہ میرے محبوب کی نشانی ہے، اس نشانی کو قبر تک لے کر کے جاؤں گا. تو اسی سچے پیار کے ساتھ بھی آپ کو یہاں بیٹھنا ہے اور اسی محبت کے ساتھ سننا ہے. بس 2-3 اشعار آپ تک پہنچاؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اصل موضوع کی طرف میں رخ کر لوں گا. ذرا جی لگا کر ایک بار محبت سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جبانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہی جبانا، عادل میں تجھے رکھ لو، عادل میں تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، عادل تجھے رکھ لو، اے جلوہ جانانا، عادل میں تجھے رکھ لو. اور یہ شعر بھی دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ کرنا ہے. سرکار تاج شریعت نے اس کے ایک شعر پر روک لگائی. آپ نے فرمایا یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، یہ نہیں پڑھنا چاہیے. اس پر آپ نے پابندی لگائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی نظروں سے نہ کبھی ہم چھپے ہیں اور نہ کبھی چھپ سکتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے تو سرکار تو حاضر و ناظر ہے. سرکار تاج شریعت کی ایک آڈیو میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں، کلام پڑھ دیتے ہیں تو اس شعر کو بھی پڑھ لیتے ہیں. اس کا دوسرا شعر آپ سن لیجئے، ذرا محبت سے بول جائیے سبحان اللہ. ایک حدیث سنائی دیتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب سب لوگوں کو ضرورت ہے، سب بولیں گے، اور جو ممبر پر بیٹھے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، چونکہ آپ کا تو 2-4 پیڑوں میں کام چل جائے گا، ان کو پورے باغ کی ضرورت پڑے گی، اس لیے کہ ان کے ساتھ پوری قوم ہے، پورے مقتدی ہیں، امام ہے تو مقتدیوں کی جماعت ہے، ان کو لے جانے کے لیے باغ کے بغیر کام نہیں چلتا. بول جائیے، آپ بھی بولیے ذرا مسکرا کر. جلال میں آ کے مت دیکھیے، جمال میں آ کے مجھے دیکھیے. جب میں انشاءاللہ میں جلال میں آؤں گا تو آپ کو جمال آ جائے گا.
ابھی میں نے شروع نہیں کیا، بس حصول برکت کے لیے یہ کلام پڑھ رہا ہوں، اور یہ رہی ہماری زندگی کا راز ہے۔ دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کی دیتے ہیں۔ آپ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ادھر موڑ دیجئے، آپ نے طرف موڑ لیجئے، اور ذرا جی لگا کر ایک بار درود و سلام محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنائے دیتا ہوں درود پاک پر، جس حدیث پاک کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکنز المدفون والفلک المشحون میں تحریر فرمایا۔ اور اتنا بتاتا چلوں، یہ وہ علامہ جلال الدین سیوطی ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پہلے سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ 40 سال کی زندگی میں 500 کتابیں لکھ کر علامہ جلال الدین سیوطی چلے گئے، اور علامہ جلال کے بعد اگر کوئی شخصیت آئی زیادہ کتابیں لکھنے والی تو اس کا نام ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت۔ ایک جملہ میں اپنی تقریروں میں بولتا ہوں کہ اگر مصر کی سرزمین پر بسنے والے وہاں کے باشندے اس بات پر فخر کریں گے کہ ہماری کنٹری اور ہمارے ملک میں ایک ایسی ذات آئی ہے جس کو علامہ جلال کہا جاتا ہے، 40 سال کی زندگی میں 500 کتابیں لکھ کر گئے، تو میں ہندوستان کا ہندوستانی اور یہاں کا باشی اور یہاں کا باشندہ ہونے کے ناطے یہ عرض کروں گا کہ علامہ جلال بھی ہمارے امام ہیں، مگر اگر کنٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے اور ملک کے اعتبار سے فخر کیا جا رہا ہے تو مصر والوں اگر تمہیں علامہ جلال ملے ہیں تو ہمیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ملے ہیں، جنہوں نے 68 سال کی زندگی میں 1400 کتابیں یا 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کر کے اس امت پر احسان کیا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، علامہ جلال نے 500 کتابیں لکھی اور میرے امام نے 1400 کتابیں لکھی۔ جب اعلیٰ حضرت کی زندگی کے 68 سال کے یہ گھنٹوں کو شمار کیا گیا اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے صفحات کا اندازہ اور تخمینہ لگایا گیا اور پھر جوڑا گیا تو پتا چلا کہ امام نے ہر 5 گھنٹے میں اپنی قوم کو ایک کتاب عطا فرمائی۔ سمجھ گئے آپ؟ وہی علامہ جلال لکھتے اپنی کتاب کے اندر، فرمایا عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال انا للہ ملکا لہ جناحان، جناح بالمشرق و جناح بالمغرب وراسہ تحت العرش
ورجله تحت الارض السابعه وعليه بعدد خلق الله تبارك وتعالى فاذا صلى رجل او امراه من امتي علي امره الله تبارك وتعالى ان يغمس في بحر من نور تحت العرش فينغمس فيه ثم يخرج وينفث جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرة فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له الى يوم القيامة. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کا ایک فرشتہ ہے، رب کا ایک فرشتہ ہے، اس فرشتے کا عالم یہ اللہ نے اس کے دو بازو رکھے ہیں، ایک بازو ہے اس کا پورب میں، دوسرا بازو ہے اس کا پچھم میں. سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک بازو جس فرشتے کا اگر پورب میں ہو اور دوسرا پچھم میں ہو تو کتنا بڑا فرشتہ ہوگا وہ. فرمایا اس کا سر عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور اس کے دونوں پیر ساتویں زمین کے نیچے ہے. آقا کریم علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اس کے جسم پر مخلوق کی تعداد کے برابر پر رکھے ہیں، اور مخلوق کی تعداد علماء جانتے ہیں 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ رب قدیر نے اس کے جسم پر 18,000 پر رکھے. اونچا بولے کتنے اور اونچا بولیے 18,000 پر رکھے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں جب میرا امتی چاہے مرد ہو یا عورت، پڑھنے والا ہو یا پڑھنے والی ہو، مجھ پر جب درود پڑتا ہے سرکار فرماتے ہیں رب اس فرشتے سے کہتا ہے جا سمندر کے اندر غوطہ لگا لے، یہ تمہارے احمد آباد کے گرد و نواح یا پور بندر کا سمندر نہیں ہے بلکہ یہ نور کا سمندر ہے اور یہ تمہاری زمین پر نہیں. سرکار فرماتے عرش معلیٰ کے نیچے ہے اور یہ نور کا سمندر ہے. وہ فرشتہ جاتا ہے غوطہ لگاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق. سرکار فرماتے غوطہ لگانے کے بعد ثم یخرج، پھر وہ اس سمندر سے نکلتا ہے، وینفث جناحیہ، پھر اپنے بازوؤں کو جھاڑتا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں فیقطر من کل قطرۃ فیقطر من کل ریشۃ قطرۃ، ہر پر سے اللہ کے فضل و کرم سے اس کی ہر پر سے ایک قطرہ ٹپکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. ہم نے کہا آقا یہ دیوانے بہت تڑپ رہے ہیں، اگلا جملہ بھی ارشاد فرما دے. آخر جو اللہ نے ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ پیدا کیا ہے اس فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں یستغفر لہ الی یوم القیامہ، وہ فرشتہ درود پڑھنے والے یا درود پڑھنے والی کے لیے قیامت تک بخشش کی دعائیں کرتا رہتا ہے. ہم نے کہا توجہ کر، ہر قطرے کے بدلے میں ایک فرشتہ، تو کتنے اللہ نے پر رکھے تھے؟ اس کے اللہ نے 18,000 پر رکھے تھے اور 18,000 قطرے ٹپکے. اللہ نے 18,000 قطروں کے بدلے میں 18,000 فرشتے پیدا کر دیے. یہ نبی کریم علیہ السلام کا کمال ہے اور یہ ہمارا کچھ کمال نہیں، یہ نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں یہ کمال دیا ہے کہ تم درود مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک بار پڑھتے ہو اور تمہارا درود اگر رسول کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ 18,000 فرشتوں کو تمہاری بخشش کے لیے پیدا کر دیتا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں، یہ تو ایک بار پڑھا ہے نا آپ نے، اعلیٰ حضرت نے یہی تو کیا ہے، دیوانوں کو نبی کی بارگاہ سے قریب کر دیا. بولو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیوانوں کو ان کے نبی سے قریب کر دیا. اور میں تو کہہ رہا تھا حافظ یوسف صاحب قبلہ سے آپ کی 24 تقریریں جو ہیں نا، الگ علماء اکرام جو کر کے جا رہے ہیں، الگ الگ مضامین دے رہے ہیں، ان 25 تقریریں، ان 25 تقریروں کا جتنا میٹر ہے وہ میرے امام کی ایک کتاب ہی میں مل جائے. باقی تو اب 1400 کتابیں ہیں تو لگائیے 1399 کتابیں الگ رہیں. ایک کتاب میں میرے امام نے سب جمع کر دیا ہے. ہم 25 تقریروں میں جتنا دیں گے اتنا تو میرا امام اتنی سی چھوٹی کتاب کے اندر ہی جمع کر کے چلا گیا. توجہ ہے نا آپ کی؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی شخصیت سمجھو. میں نے ابھی حدیث سنائی، سرکار فرماتے ایک بار اگر درود پڑے کتنے فرشتے پیدا ہو گئے؟
18,000 फरिश्ते पैदा हो गए। अब यही से उन्हीं बदअकीदा लोगों का थोड़ा सा रद भी सुन लो इशारतन, और किनायतन सुन लो, अभी तो सराहतन बाद में करूंगा। मैं ये भी बता दूं, जो मुस्तफा के दुरूद से रोकते हैं वो तुम्हारा कितना घाटा करवा रहे हैं। अरे आप एक बार दुरूद पढ़ते हैं, 18,000 फरिश्ते तुम्हारी बख्शिश के लिए पैदा हो जाते हैं, और जो 40 दिन का चिल्ला करवा के ये कहे दुरूद ना पढ़ो और दुरूद से हटा दे, तो बताओ बेशुमार फरिश्तों का नुकसान कराया कि नहीं कराया? ऐसे नुकसान कराने वालों की जमात के साथ नहीं रहना है, इस जमात के साथ रहना है जो तुम्हें नबी की बारगाह का अदब सिखाने के बाद मोहब्बत से दुरूद पढ़वा कर तुम्हारे नाम के फरिश्ते पैदा करवाती रहे। और सुने, आप पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। किसी की कहानी की आवाज निकल रही है कि दाद की आवाज निकल रही है? मोहब्बत से बोले जरा सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोल जाइए। हाँ, मुझे दूसरा एहसास ना हो, अभी मैं थोड़ा सा मिजाज देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है अभी यूपी वाले अंदाज में भी इंशाल्लाह आ जाऊं, क्योंकि यहाँ यूपी के लोग भी बैठे हैं ना। हाँ, गोंडा ओंडा के होंगे तो हमारी बात समझो कि ना समझो? थोड़ा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बात बताइए, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी है? बोलो, अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी? तो जब अल्लाह की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, तो मुस्तफा के देने में किसी चीज की कमी? इसीलिए तो कुरान ने हमें ज़हन दिया, व अम्मस्साइला फला तनहर। ए मेरे महबूब, अगर आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला आया तो झिड़कना नहीं, मांगने वाला आया तो झिड़कना नहीं। इसलिए कि सरकार फरमाते होती तो इन्नी कद होती तो मफातीहा खजाइनिल अर्दी, अल्लाह ने मुझे रुए जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी है। सरकार फरमाते हैं व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं बांटने वाला हूं, खुदा देने वाला है। और अभी आपने इस बात की तस्दीक की थी कि अल्लाह के देने में कमी नहीं, अल्लाह के देने में कमी नहीं, तो मेरे मुस्तफा के तकसीम करने में भी कमी नहीं। कुरान कहता है व अम्मस्साइला फला तनहर, व अम्मस्साइला फला तनहर। इस मांगने वाले को झिड़कने की जरूरत नहीं है। ए मेरे महबूब, अगर आपकी बारगाह में कोई मांगने वाला आए तो झिड़कने की जरूरत नहीं। आप कुरान की सूरह वद्दुहा को पढ़िए और किसी भी मुफस्सिर को आप पढ़िए, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने ये कहा अगर मांगने वाला एक आए तो मत झिड़कना, मांगने वाले 2.5 में आए तो मत झिड़कना, मांगने वाले आए, मांगने वाले सैकड़ों में आए तो मत झिड़कना। लेकिन जहां हजारों की तादाद हो जाए तो मुस्तफा उनको देने की जरूरत नहीं। मुस्तफा उनको अगर लाखों की तादाद हो जाए तो मुस्तफा देने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, बल्कि कुरान ने कहा जितने भी आ जाए झिड़कने की जरूरत नहीं। हमने कहा मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जरा ये तो बताए, रब ने ये फैसला कर दिया है महबूब मांगने वाला आए तो झिड़कना नहीं, अगर 10 आए तब भी झिड़कना नहीं, सैकड़ों आए तब भी झिड़कना नहीं, हजारों आए तब भी झिड़कना नहीं, लाखों आए तब भी झिड़कना नहीं, करोड़ों आए तब भी झिड़कना नहीं। हमें बेशुमार आते चले जाए, मुस्तफा तुम्हारी जिम्मेदारी देने की है। हमने कहा मुस्तफा रब ने तुम्हें कितना अता किया है? मुस्तफा करीम ने हदीस में फरमाया व इन्नमा अना कासिमु वल्लाहु युती, अल्लाह देने वाला है, मैं बांटने वाला हूं। न उसके देने में कमी है न मेरे बांटने में कमी है। इसीलिए तो आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत करते हुए बहुत पहले कहा था सबसे आला बाउला हमारा नबी, सबसे बाला बबाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अकीदा दिया था खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, 100 साला उर्से आला हजरत खलीफा हुजूर ताज शरिया फैजान शाह आलम। तो बताओ अल्लाह की यहाँ किसी चीज की कमी है? यार ऊंचा बोलो ना मोहब्बत से। नहीं है ना खुदा की यहाँ किसी चीज की कमी। तो जब खुदा की यहाँ किसी चीज की कमी नहीं तो मुस्तफा के यहाँ बांटने में किसी चीज की कमी नहीं। और आप तो सुन्नी से उल अकीदा मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सुन्नी कभी बूढ़ा होता ही नहीं है, हमेशा जवान ही रहता है। मैं कहता हूं इसलिए कि नबी का प्यार उसको कभी बूढ़ा होने नहीं देता। हम तो उस अमर इब्ने जमू के मानने वाले हैं जो पैर से हमारी जबान में लंग करते यानी लंगड़े हैं, मगर बूढ़ा बुढ़ापा हो गया है।
जंग उहुद में सरकार से कहते हैं लड़ने जाऊंगा, मेरे नबी ने कहा चल नहीं सकते, जाओगे कैसे? कहा सरकार नहीं नहीं मैं लड़ने जरूर जाऊंगा। मेरे नबी ने कहा लैसा अलल आमा हरज वला अलल आरजी हरज, कुरान का फैसला सुना दिया। ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम्हारा पैर लंग कर रहा है, तुम मासूर हो, तुम पर जंग करना जरूरी नहीं है, जाओ चले जाओ। इनके 4 बेटे पहले ही जंगे उहुद में जा चुके थे और ये खुद भी जा रहे हैं। सरकार की बारगाह में कहते आका जब मेरे 4 बेटे शहीद हो जाएंगे और जंग में शहीद होने के बाद जन्नत में सैर करेंगे, तो क्या सरकार मैं इस लायक नहीं कि अपने लंगड़े पैर से जन्नत की जमीन को रौंद सकूं? मेरे नबी ने कहा जज्बाती है जाने दो। तो उसी अम्र इब्ने जमू के मानने वाले हैं, बोलो है कि नहीं? और जब उनको मानने वाले हैं, उनसे प्यार करने वाले हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर भी वही जज्बा है। और एक बात और बता दूं, अन्नामतुल कुबरा अलल आलम फी मौलिदी सैयदी वल्दी आदम, लिखने वाले अल्लामा शहाबुद्दीन इब्ने हजर अल हैतमी, वो फरमाते हैं मेरे नबी का मौजज़ा ये था कि सरकार अगर जिंदगी में एक बार किसी जानवर पर बैठ जाते थे, वो जानवर कभी बूढ़ा नहीं होता था। ये तो बूढ़ों वाली आवाज, बूढ़ा नहीं होता था कभी। हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानवर पर मेरे नबी सवार हो जाए तो वो जानवर कभी बूढ़ा ना हो। तो जिसके दिल में मुस्तफा का प्यार आ जाए वो सुन्नी भी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, इसलिए कि हमें चमक और दमक मिलती है तो किसी दुनियादार से नहीं मिलती, मदीने के ताजदार से मिला करती है। यही तो हम बोली बोलते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बहरहाल फैसला हो गया, नबी के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं। और एक हदीस सुन लीजिए, मिशकात शरीफ की हदीस है। मेरे नबी फरमाते हैं रब्बे कदीर के खजाने कुदरत में अल्लाह ने इतनी वुसात रखी है अपने खजाने में। आका करीम फरमाते हैं अगर सारी मखलूक एक वक्त में जमा हो जाए और कहे मौला हमें तेरी एक ही नेमत चाहिए, एक ही नेमत को मांगने के लिए सारी मखलूक आ जाए, दुनिया भर की बेशुमार मखलूक आए, सरकार फरमाती है अगर एक ही वक्त में रब की बारगाह से लेना शुरू करें तो अल्लाह के खजाने कुदरत में कितनी कमी आएगी? फरमाया इतनी ही कमी आएगी जैसे कपड़ा सिलने वाली सुई को समंदर में डालकर निकाल लिया जाए और जितनी पानी की तरी उसकी नोक पर लगी होगी। बताओ उससे कोई मसा कर सकता है सरकार? वुजू कर सकता है उससे? अरे बोलो, नहीं कर सकता है ना उससे वुजू कर सकता है, नमक मसा कर सकता है। सरकार की मंशा ये है कि अल्लाह के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, तो इसीलिए तो आला हजरत ने मांग लिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम कि जब रब के यहाँ किसी चीज की कमी है नहीं तो मैं क्यों कहूँ? और मैं एक बार बोलूंगा लाखों बार सरकार पर दुरूद चला जाएगा। कह दिया मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कह रहे हैं आला हजरत एक बार, लेकिन सवाब कितनी बार पहुंच रहा है, दुरूद कितनी बार पहुंच रहा है, सलाम कितनी बार पहुंच रहा है? बोलो कितनी बार पहुंच रहा है? आप कहेंगे लाखों बार पहुंच रहा है। आज इन बदअकीदा लोगों को यह भी समझ में नहीं आता है, क्या ये सुन्नी झूठ बोलता है, पढ़ता है सलाम एक बार और उसके बाद कहता है लाखों बार। हमने कहा हम क्या करें, तेरी अक्ल ही गायब हो गई, तेरे दिल से उल्फत ही चली गई और तेरा अल्लाह पर सच्चा ईमान ही खत्म हो गया। अरे हम तो रब को देने वाला मानते हैं, हमारे रब के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं, इसलिए हमने कह दिया अरे पाक परवरदिगार हमारी गुजारिश ये है, हमारी तमन्ना ये है कि हम एक बार कहेंगे लाखों बार रब्बे कदीर तू हमारी तरफ से मुस्तफा पर लाखों बार दुरूद भेज देना। हम दीवारों की जबान से जुमला निकलता है, अल्लाह कबूल करके महबूब पर लाखों बार भेज दिया करता। अब मैं इसकी काउंटिंग कहां तक करूं? लाखों बार अगर पढ़ेंगे तो कितने फरिश्ते पैदा होंगे? बोलो एक बार बोला तो लाखों बार पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना लाखों बार। आला हजरत ने कहा दीवाने जब बट रहा है तो लेने के लिए आगे बढ़। लिख दिया काबे के बदरुद्दुजा, ऊंचा बोलो यार, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद,
اب یہاں کروڑوں بار کی کاؤنٹنگ کرو گے تو کتنے فرشتے پیدا ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک بہت اچھا مزاج دیا تھا. جب میرے امام نے یہ سلام لکھا تھا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہے، یا نبی سلام علیکہ، ایک بار سلام بھیجا تھا، بدعقیدہ کے پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، کہنے لگا مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کیوں بھیجتے ہو؟ ہم نے کہا پڑھتے ہمیں تکلیف تجھے کیوں ہو رہی ہے؟ زبان ہماری ہے، آواز ہماری ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تکلیف تجھے کیوں ہوتی ہے؟ آیا بہت زیادہ ہمیں بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے دیکھ لے اعلیٰ حضرت کا عشق کیا کہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا ایک بار پر فتویٰ لگا رہا ہے، میرے امام کے عشق نے کہا یہ ایک بار نہیں پڑھوں گا. اگر یہ اعلیٰ حضرت ضدی بھی بہت تھے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے تھے میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا. تیرے اندر اتنی طاقت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت زندہ باد. اعلیٰ حضرت کے اندر یہ چیز تھی، مجھے گالیاں دینا ہے دے لے، میرے باپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لے، میرے بیٹوں کو برا بھلا کہنا ہے تو کہہ لے. اسی لیے تو حضرت علامہ صدر الفاضل سید نعیم الدین مراد آبادی ایک بار کچھ خط لے کر کے آئے، کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت میرے استاد گرامی ذرا دیکھیے ان لوگوں نے آپ کے خلاف بکواس کی ہے، اگر آپ کہیں تو جواب لکھ دو. اعلیٰ حضرت نے کہا رکو، اندر تشریف لے گئے اور کچھ خط نکال کے لائے، کہا ان کو پڑھو. تو اس میں اعلیٰ حضرت کے لیے اچھے لقب لکھے ہوئے تھے، اچھی تعریف تھی آپ کی. کہا پہلے ان کا تو جواب دے دو، اور اس کے بعد کہا کہ سنو سنو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عرض کرتے ہیں سرکار ذرا اپنے الفاظ میں آپ شدت کو کم کر لیجئے، اس لیے کہ آپ بولتے ہیں سخت بولتے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں. تو میرے امام کا عشق بولا اے مولانا صدر فاضل نعیم الدین مراد آبادی سنو سنو، جتنی دیر یہ بدعقیدہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے. میرا امام کہتا ہے جتنے دیر مجھے برا بھلا کہیں گے اتنے دیر کم سے کم میرے محبوب کے لیے زبان کھولنے سے بات رہیں گے. یہ ہے عشق، یہ ہے پیار. امام اہل سنت نے جب یہ دیکھا یہ فتوے لگا رہا ہے تو کہا ایک بار پر فتوے لگائے گا، میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو وہی ہوں نا، مالک ہی کہوں گا. پڑھنے کے لیے روک رہا ہے نا، ایک بار پر فتوے لگا رہا ہے تو دیکھ اب میں ایک بار نہیں لاکھوں بار پڑھوں گا. لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب دیکھا اس پر لاکھوں پر فتوے لگے تو میرے امام نے پھر قلم اٹھایا اور لکھ دیا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. ایک بار پر فتویٰ لگایا تھا، اعلیٰ حضرت نے لاکھوں بار پڑھ کے دکھایا، اور جب لاکھوں پر فتویٰ لگایا تو کروڑوں بار پڑھ کے دکھایا. اور پھر بھی دیکھا یہ ابو جہل اور ابو لہب کی نسل اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گستاخوں کی نسل میں پیدا ہونے والے لوگ آج تک نہیں مان رہے ہیں. تو میرا امام جانے سے پہلے ایک ایسا شعر دے کر کے چلا گیا، ارے ایک بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، لاکھوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے. میرے امام نے کہا اب گنتیوں کا پیچھا چھوڑ دے، اور لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. اب بے حد میں ابے بے حد پڑے گا تو بے حد بار تیرے لیے فرشتے بھی پیدا کر دیے. ہاں اس لیے ایسا نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بلکہ ایمان پہنچانے والوں کے ساتھ رہنا. سمجھ گیا؟ اور یوسف بھائی ایک بات مجھے اور یاد آ گئی درود ہی کے تعلق سے. میرے نوجوان یہاں کھڑے ہیں نا، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. درود پڑھتے ہیں نا، تو پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں ذرا پڑھ کے دکھائیے. ہاں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اچھا اللہم صلی کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج
اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ اللہ ان پر درود و سلام بھیجے. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ ادھر مت دیکھو، مجھے دیکھو. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو. ایک صاحب بولے نہیں پڑھتے ہم درود. ہم نے کہا تیرے لیے حکم ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کیا؟ حکم تو ایمان والوں کے لیے ہے، بے ایمانوں کے لیے ہے ہی نہیں. اور تیرے پڑھنے سے فائدہ بھی کیا؟ اسی لیے تو بھاگ رہا. اسے پتا ہے میرے پڑھنے سے کچھ ہوگا نہیں تو پڑھتا ہی نہیں. اور جس کو پتا ہے پڑھنے سے ہوگا تو وہ الحمدللہ جی لگا کر پڑھتا ہے. قرآن نے کہا ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سب کے سب مصطفیٰ کریم پر درود بھیجتے ہیں. تو ایمان والو تمہاری رسپانسبلٹی، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود بھیجو. تو اللہ نے کہا تم بھیجو، اور تم نے جب پڑھ کے دکھایا تو کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد. اللہ تو بھیج دے. رب قرآن میں کہہ رہا ایمان والو تم بھیجو. ایمان والا جب پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا اللہ تو بھیج. ادھر سے رب کا حکم ہے تو بھیج. بندہ کہہ رہا ہے تو بھیج. رب کہتا ہے تو بھیج. بندہ کہتا ہے تو بھیج. ہم نے کہا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. رب نے ہم سے کہا تھا ایمان والو تم میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو. اور جب ایمان والا پڑھنے آیا اور الحمدللہ یہ بھی دیکھے جو یہاں درود و سلام سے بھاگتے ہیں ان کو میرا رب نماز میں پڑھوا لیتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں نبی پر درود پڑھنے سے بھاگ رہے ہیں، ادھر نبی کی آل پر بھی ہمارا رب ان سے پڑھوا لیا کرتا ہے. ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ترجمہ بھی یہی ہوا اے اللہ محمد پر اور ان کی آل پر درود بھیج. تو رب نے کہا تو بھیج. اور جب بندہ پڑھنے پر آیا تو کہنے لگا تو بھیج. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. اس مسئلے کو حل کرنے والا کوئی آج کا ٹپوری مجدد نہیں ہوگا بلکہ بریلی کا امام مجدد اعظم سیدی سرکار اعلی حضرت اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں بندو آپ جب پڑھتے اللہم صلی، اللہ تو درود بھیج دے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم رب سے کہہ رہے ہیں. کوئی بندے یہ کہتے ہیں مولا ہمارے اندر یہ بس رہی، ہمارے اندر اتنی طاقت رہی، ہمارے پاس ایسی زبان نہیں. اسی زبان کے تعلق سے تو ایک شاعر نے، فارسی شاعر نے کہا تھا ہزار بار بشویم دہندہ مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی. اگر میں اپنے منہ کو ہزار بار بھی مشکو عنبر سے دھل لوں پھر بھی سرکار آپ کا نام لینا بہت بڑی بے ادبی ہے. سرکار ہمارے پاس وہ زبان ہی کہا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس وہ زبان ہی کہا جو تیرے پاکیزہ نبی پر درود و سلام بھیجے، اس لیے کہ تیرے نبی کی ذات تو وہ ہے خلقتا مبرہم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کی ترجمانی کرتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضرت حسان نے کہا تھا سرکار آپ سے زیادہ حسین و جمیل وحسن من کلم تراقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقتا مبرہم من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء. سرکار آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی آیا نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. سرکار ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بنایا ہے. سرکار اللہ نے آپ کو بے عیب بنایا ہے، بالکل محفوظ فرمایا ہے، کوئی عیب اور نقصان نہیں ہے. یہ ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جن کو اللہ رب العزت نے اس قدر بلند و بالا بنایا. تو اعلیٰ حضرت کہنا یہ چاہ رہے ہیں اس پاکیزہ ذات کا ہم نام کیسے لیں. اسی لیے امتی کہتے ہیں مولا ہماری تو بس کی بات نہیں، ہمارے پاس اتنی پاکیزہ زبان نہیں. ہم عرض کرتے ہیں مولا ہماری طرف سے تو ہی نبی پر درود بھیج دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ یہ کتنی پاکیزہ ذات ہے. لیکن جو عقل کا اندھا ہے اور دل کا مردہ ہے اس کو تو معاذ اللہ نبی گناہگار ہی نظر آئے گا. سمجھ گئے نا؟ معاذ اللہ بولو معاذ اللہ. اور جس کو نبی سے پیار ہے، جس کو نبی سے پیار ہے اس کو نبی نائب پروردگار نظر آتا ہے. توجہ ہے؟ ذرا جی لگا کر ایک بار درود و سلام اور پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں نے بہت مبارک اور بہت پاکیزہ آیت کریمہ پڑھی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہر آدمی کو یہ آیت یاد بھی ہے. ہر آدمی کو آیت یاد ہے. قرآن کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا. جنہوں نے آج تک راستہ دیکھا نہیں ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا. ہم نے دیکھ لیا ہے, ہم الحمدللہ چل رہے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ ارے آپ نے راستہ دیکھ لیا ہے نا الحمدللہ, تو چل رہے ہیں. فرمایا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, ان کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہے اور جو گمراہ ہیں راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام طبرانی, حضرت امام طبری تفسیر طبری کے اندر حضرت ابو جعفر کے حوالے سے بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں وفی هذه الآیۃ دلیل واضح علی ان طاعت اللہ جل ثناؤہ لا ینالها المطیعون الا بانعام اللہ بها علیہم وتوفیقہ ایاہم لها افلا یسمعونہ یقول صراط الذین انعمت علیہم الی آخر الآیہ. عبارت کا ترجمہ سماعت کیجئے. لکھنے والے کون, کہنے والے کون؟ لکھنے والے ہیں تفسیر طبری کے مصنف, ان کا نام بھی ابو جعفر ہے, اور جس سے لیا ہے جو مفسر ہے ان کا نام بھی ابو جعفر. وہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں یعنی اہدنا الصراط المستقیم میں, اس آیت کریمہ میں واضح اور روشن دلیل ہے اس بات پر کہ مطیع و فرما بردار پرہیزگار انسان وہی بنتا ہے جس پر اللہ پہلے انعام عطا فرما دیا کرتا. انسان متقی کب بنتا ہے؟ پہلے رب کا انعام ہوتا ہے تب متقی بنتا ہے. پہلے رب کا انعام ہوتا ہے تب ایمان والا بنتا ہے. جب پہلے رب کا انعام ہوتا ہے تب جا کر کے بندہ نمازی بنتا ہے. جب اللہ کا انعام ہوتا ہے تو انسان حاجی بنتا ہے. جب اللہ کا انعام ہوتا ہے اور اللہ اس سے توفیق عطا فرماتا ہے تب جا کر کے رب قدیر کے فضل سے وہ میدان کا غازی بنتا ہے اور متقی پرہیزگار بنا کرتا ہے. آگے آپ نے فرمایا کیا لوگ اللہ کا یہ فرمان نہیں سنتے؟ رب نے کہا صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جن پر انعام کیا. تو انعام کن پر ہوا؟ انعام نبیین پر ہوا, انعام شہداء پر ہوا, انعام صدیق پر ہوا. صدیق کو صداقت ملی اس لیے کہ پہلے رب نے انعام کر دیا ہے. نبی کو نبوت ملی اس لیے کہ پہلے انعام کر دیا ہے. شہید کو شہادت ملی اس لیے کہ پہلے انعام کر دیا ہے. ہمیں سنیو فائنل جملہ لو, ہم سنی بعد میں ہیں, پہلے رب کا انعام ہو گیا ہے. اللہ نے ہمیں چن لیا ہے اور چننے کے بعد مصطفیٰ کو امتی بنا دیا اور امتی کے ساتھ ساتھ ہمیں سنی سے العقیدہ بنا دیا. تو رب نے ہم سے پیار کیا ہے, اس کے بعد اللہ نے ہمیں سنی سے العقیدہ بنا. اور ہم نے کیا بولی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اونچا بولے, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے 4 یار جو اس اسلام کا بیڑا اور اسلام کی ذمہ داری سنبھالتے رہے, اور جب 1 صدی گزر گئی تو سرکار نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. رواہ ابو داؤد, حضرت امام ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, اور اسی حدیث کو صاحب مشکات المصابیح نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو کتاب العلم میں رکھا ہے, کتاب العلم, علم کے بیان میں رکھا. اور اس حدیث کا ترجمہ سن لے, پھر ایک نقطہ بتائے دیتا ہوں. حدیث کا ترجمہ یہ ہے, سرکار فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالی ہر 1 صدی کے اندر یعنی ہر 100 سال پر رب قدیر ایک ایسے بندے کو بھیجتا ہے اس امت کی خاطر
جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کیا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دین کی تجدید کرتا ہے. اب صاحب مشکات المصابیح نے اس حدیث کو اگر روایت کیا ہے تو کتاب العلم میں، اور یہ حدیث پاک مجدد کی فضیلت میں آئی ہے، اسی کو مجدد کہا جاتا ہے. ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے چل رہا ہے. ہر صدی کے اندر الگ الگ مجدد آتے رہے. پہلی صدی میں کئی مجدد آئے، ان میں سے ایک نام عمر بن عبدالعزیز کا ہے. اس کے بعد دوسری صدی میں کئی مجدد آئے، ان میں حضرت امام شافعی بھی ہے. اور تیسری صدی کے اندر کئی مجدد آئے، اس میں حضرت امام ابو بکر باقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. یہی سلسلہ چلتا رہا، اور 14ویں صدی میں امام اہل سنت تشریف لائے، جن کے 100 سال کو آپ آج منا رہے ہیں. جشن 100 سالہ میں آپ حاضر ہیں. توجہ فرمائیے گا، یہ جتنے 1400 صدی کے اندر جتنے مجدد آتے رہے، ہر صدی کے اندر ایک تو کم سے کم رہتا ہی ہے، ورنہ 2-4 بھی آئے ہیں تو دین کا بھی ثبوت ملتا ہے. کم سے کم ایک رہنا ضروری ہے، ورنہ اس کے علاوہ جتنے ہو جائیں وہ رب قدیر کا فضل ہے، اللہ کی عنایت ہے، مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے. آقا کریم کے وسیلے سے یہ مجدد آتے رہے. مگر میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 14 صدی کے اندر جتنے مجدد آئے ہیں، کوئی مجدد آپ کو جاہل نہیں ملے گا. اگر ملیں گے تو سب علم والے ملیں گے، جو اپنے زمانے کے محدث ہیں، اپنے زمانے کے مفسر ہیں، اپنے زمانے کے اصولی ہیں، اپنے زمانے کے متکلم ہیں. اور 14ویں صدی میں جو امام آیا ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور شاہ امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، وہ بھی علمی شخصیت کا نام ہے، جس نے 1400 کتابیں لکھ کر اس سنیت کو بچایا ہے، اس سنیت کو دنیا میں عام کیا ہے. ہم نے کہا دیکھ لے، یہ ہم بریلویوں کی قسمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک علم والا مجدد کیا، اور یہ تمہاری قسمت ہے جو تمہیں جاہل مجدد دے دیا ہے. جاہل مجدد دعویٰ نہیں، دلیل ہے، ساتھ لے کر کے آیا ہوں. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ انہی کی کتاب ہے. اور جہالت ابھی بتاؤں گا، اور ایسی جہالت دکھاؤں گا نا، اس کی اظہار جہالت کروں گا کہ آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤ گے، یار اس سے تو زیادہ علم ہمارے پاس ہے. ابھی بتاؤں گا. دعویٰ بلا دلیل نہیں، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے. یہ ہمارے سیدھے سادے سنی مسلمانوں کو پکڑ کر اس کا ثبوت دیجئے، اس کا ثبوت دیجئے. ہم نے کہا ان سے نہ پوچھ، ہم سے پوچھ. ہمارے پاس سب ثبوت ہے. یہ بیچارے دن بھر کام کرتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے، پڑھنے والے ہم ہیں، ہم اس کا ثبوت دیں. ہمارے علماء بیٹھے ہیں. میں تو احمد آباد میں نہیں رہتا، چلا جاؤں گا. شاہ عالم سے پیار کرنے والوں، ان بزرگوں کے دامنوں سے جڑے رہو، اس لیے کہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں کتا چلا جائے تو جنتی بن جائے. اور ایک بات اور یاد آ گئی، کتے پر کوئی کہے گا یار مولانا بریلی سی آئی کتے کا ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا میں کیوں نہ کروں، قرآن نے تو خود کہا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے، کتے کا کام ہی چوکھٹ پر بیٹھنا ہوتا. ہم نے کہا دیکھ لے یہ. اب ہم نے قرآن سے کہا قرآن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تیرا مقدس قرآن، رب تیرا تو پاکیزہ کلام ہے، اس کلام میں تو احکام شرعیہ ہے، اس کلام کو تو رشد و ہدایت کے لیے بھیجا گیا، لیکن تو قرآن کے اندر کتے کا ذکر کر رہا ہے. جواب ملے گا دیکھ لے، مطلقاً کتے کا ذکر نہیں، جنرل کتے کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. وَكَلْبُهُمْ، ہم کی قید بتا رہی ہوں، ان کا کتا. ہم نے کہا کن کا کتا؟ کہا اصحاب کہف کا کتا. اصحاب کہف کون ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہے. ولی تو جواب مل گیا مطلقاً. اور جنرل کتے کا ذکر نہیں ہے، جنرل ڈاگ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ رب نے ولیوں کے کتے کا ذکر کیا ہے. ہم نے کہا اگر ولی کی بارگاہ سے کوئی کتا سل جاتا ہے تو اس کو اللہ اتنا بڑا مقام دے دیتا ہے، اس کا ذکر قرآن میں آ جاتا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی ذہن دیا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. بتا دوں یہاں بہت سے لوگ کھڑے، سگ کا معنی کتا ہوتا ہے. یہ فارسی پرشین کا ورڈ ہے، فارسی زبان کا لفظ ہے. سگ کا معنی کیا ہے؟ بولو. ہاں، یہ تو وہ کتا ہے جو گلی کوچوں میں گھومتا ہے، اور ایک وہ کتا ہے جو نگر ڈگر پھرنے کے بعد ایمان کو
ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے دعا کی، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا۔ ان کتوں سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ اب سنو، کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں حافظ یوسف صاحب، کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، یہ جو گلی کوچوں میں گھومتے ہیں ان کی بھی دو طرح کی مثال ہے۔ ایک وہ کتا ہوتا ہے جس کو میں اپنی زبان میں پالتو کتا بولتا ہوں، ایک وہ ہوتا ہے جس کو فالتو کتا بولتا ہوں۔ فالتو کتا کسی کے گھر بھی جاتا ہے، ڈنڈے سے مارا جاتا ہے۔ پالتو کتا اگر پگلا جائے نا، بورا ہو جائے، اگر وہ دیوانہ ہو جائے تو اس کے بعد بھی لوگ اس کو مارتے نہیں، کہتے ہیں فلاں صاحب آپ کا کتا پاگل ہو گیا ہے، یا تو ہاسپٹل میں بھرتی کرا دو ورنہ اس کو گولی مار کر ختم کر دو۔ یہی تو کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا ارے پاگل ہو گیا تو ختم کرنا، شریعت بھی تو اجازت دے رہی ہے پگلوا کتے کو مارنے کی، تو کیوں نہیں مار رہا ہے؟ کہ نہیں بھائی میں نہیں ماروں گا، اس لیے کہ یہ فلاں صاحب کا کتا ہے۔ ہم نے نتیجہ نکالا، اگر دنیا میں کوئی کسی کا کتا ہو جائے اور کوئی آدمی کتا پال لے، پاگل ہونے کے بعد بھی وہ بچ جاتا ہے، اور اگر کوئی کسی کا کتا نہ ہو اور اس کے گلے میں کسی کا پٹا نہ ہو تو لوگ اس کو مار دیا کرتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل۔ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، ہم بزرگان دین کے کتے ہیں، یہاں بھی بچ رہے ہیں وہاں بھی بچ جائیں گے۔ ابھی تو ہم نقطہ دیا ہی نہیں ہے میں نے۔ جو اعتراض کریں گے نا صبح کو کہیں گے مولانا دیکھو کتے کی بات کر رہا تھا، میں کہوں گا دلیل تو سن لے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں، نشانی سمجھتے ہیں نا، جس کا کتا ہوتا ہے وہ پٹکا ڈال دیتا ہے، کلادہ ڈال دیتا ہے گلے میں، ارے بھیا یہ فلاں صاحب کا کتا ہے، یہ عبد الرحیم بھائی کا کتا ہے، یہ فلاں کا کتا، پٹا پڑا رہتا ہے نا، تو پٹا نشانی ہوتا ہے۔ بولو کیا ہوتا ہے؟ تمہارے گلے میں کس کا پٹا پڑا ہے؟ غوث اعظم کی غلامی کا پٹا پڑا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کا معنی کتا ہے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ یہ دعا اعلیٰ حضرت کر کے گئے۔ اب کوئی کہے گا مولانا یہ اپنے آپ کو کتا کہہ رہا ہے۔ ایک مردود زمانہ ہے جس کو کہا جاتا ہے وہابیوں کا امام ہے، غیر مقلدین کا امام ہے، جس کو کہا جاتا ہے مولوی توصیف الرحمان۔ اس کی ایک جو کلپ آئی میرے پاس کسی نے سینڈ کی جواب کے لیے، کسی ڈاکٹر صاحب نے بھیجی، کہا مولانا اس کا جواب دیجئے۔ میں نے اس کو سنا تو کہہ رہا ان سنی بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے، ان بریلویوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہتر شکل میں پیدا کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو غوث آدم کا کتا کہتے ہیں، فلاں بابا کا کتا کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، یہ اپنے آپ کو کتا کہتے۔ ہم نے کہا بے وقوف جنہوں نے خود کو کتا مان لیا ہے ان کا وقار دیکھ لے، جنہوں نے اپنے آپ کو کتا مانا رب قدیر نے ان کو غوث آدم کے صدقے میں جنتی بنا دیا ہے، اور تو اپنے آپ کو کتا نہیں مانتا، اور جب ولیوں کو کتا نہیں مانتا ہے تو سرکار تجھے کہاں کا کتا بتا رہے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اہل البدعی کلاب النار، یہ سارے بدعتی جہنم کے کتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ حدیث یاد کر لینا، اہل البدعی کلاب النار، بدعتی جہنم کے کتے۔ ہم نے کہا غوث آدم کا کتا بننا فائدہ رہا کہ نہیں رہا؟ بولو غوث آدم کا کتا بن گئے تو دنیا میں بھی بچ گئے اور آخرت میں بھی بچ گئے۔ اور یہ اپنے آپ کو بڑا بھوت سوار تھا نا انسانیت کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے کہا بہت بڑا تجھ کو انسانیت کا ثبوت سوار تھا۔ ارے انسانیت کے بھوت اور اس کا رٹھ لگانے والے بھوت جس تیرے اوپر انسانیت کا بھوت سوار ہے تو کم سے کم محسن انسانیت کو مان تو لیا ہوتا۔ توجہ ہے نا؟ بات کیا چل رہی تھی؟ مجدد اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں تم اس صدی کے ہو، اس صدی کے اس سے پیشتر صدی 14ویں صدی تھی، اب 15ویں چل رہی ہے، 40واں سال ہے یہ 15ویں صدی کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں ہمارے مجدد ملے، اور اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے مجدد اعظم؟
حالانکہ مجدد تو بہت بھی آتے رہے، لیکن مجدد اعظم کا لقب ملا تو کس کو ملا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ملا ہے، اس لیے کہ میرے امام نے کام بہت کیا، اور ان سے پہلے جتنے بزرگ آئے ہیں سب نے کام کیا ہے، مگر ہر زمانے میں ایک فتنہ یا دو فتنے ہوتے تھے، کبھی 3 فتنے ہوتے تھے، مگر امام اہل سنت کا دور وہ تھا کہ جن کے زمانے میں ایک فتنہ نہیں بے شمار فتنے تھے۔ کہیں رافضیوں کا فتنہ تھا تو میرا امام رد الرفضہ لکھ رہا تھا، کہیں اگر ان وہابیوں کا فتنہ تھا تو میرا امام اہل سنت جس طریقے سے مسئلہ آتا تھا، جب اعلیٰ حضرت کے دور میں ختم نبوت پر حملہ کیا گیا اور ان کے گرو گنڈال مولوی قاسم نانوتوی نے یہ کہا کہ سرکار آخری نبی نہیں ہے، نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، تو میرے امام نے قلم اٹھایا اور ایک کتاب لکھی جزا اللہ عطوفہ بے اباہی ختم النبوہ، اس کا اردو میں نام ہے ختم النبوہ۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان ہر فتنے کا منہ توڑ جواب دیتے رہے۔ ابھی اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا، پہلے اتنا بتا دوں کہ میرے امام سے پیشتر جو امام آئے، جو مجدد آئے، ان کے زمانے میں 2-4 فتنے ہوتے تھے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے زمانے میں بے شمار فتنے تھے۔ امام نے سارے فتنوں کا جواب دیا، اس سنیت نے پکارا یہی تو ہمارا مجدد اعظم ہے۔ اور کسی نے کہہ دیا، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ بھی اس صدی میں ہے تنہا رضا کا ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اور اعلیٰ حضرت کس طرح کے مجدد تھے؟ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ نبی کے صدقے میں اس امت میں ایسے ایسے افراد آئے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے الہام ہوتا الہام ہوتا تھا۔ ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، مگر راوی اس کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حدیث کے الفاظ قال عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يكن في امتي احد فانه عمر او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ سرکار تو عالم ارشاد فرماتے ہیں اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے، وہ ابو ہریرہ کہ جن کو بھولنے کی بیماری تھی، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آقا بھول جاتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا کرو چادر پھیلاؤ۔ چادر پھیلائی، نبی نے دونوں ہاتھوں کو ڈال دیا اور فرمایا ضم الی صدری کا، اب ذرا اپنے سینے سے لگا لو۔ ان بدعقیدہ لوگوں کو کہو کہ جو یہ کہتے ہیں نبی محمد یا علی جس چیز کا نام ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، بولو معاذ اللہ۔ ہم نے کہا دیکھ لے مصطفیٰ نے خالی ہاتھ ڈالے ہیں، آقا کریم کے پیارے صحابی نے اس چادر مبارک کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ ہم نے کہا جب چادر میں اتنی تاثیر آ جائے تو نبی کی ذات میں کیسی تاثیر ہوگی۔ ابھی تو شروع بھی نہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ سرکار فرماتے ہیں ہر امت میں جو تم سے پہلے امتی گزری چہرے پر بشاشت لائیے۔ میرے یہاں پر تقریر کے درمیان چہرے کو سکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ سنی سے العقیدہ کو چہرہ کبھی سکڑتا ہی نہیں، بشاشت آتی۔ مسکرائیے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مسکرانا بھی سنت، سبحان اللہ بولنا بھی سنت، کیوں انون ہو جاتا ہے۔ اور احمد آباد کے سنی مسلمانوں انگلش جانتے ہو تو ایک محاورہ سنا ہوگا آپ نے انگلش میں 2 in 1، اسی کو اردو زبان میں بولا جاتا ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ لیکن کبھی آپ نے ایسا دیکھا آم بھی گٹھلیوں کے دام بھی اور چھلکا بھی کام آ جائے؟ نہیں۔ میں آج آپ کو 3 in 1 کا فارمولہ دے کر کے جاؤں، ہو سکتا ہے مجھ سے پیشتر کسی نے نہ دیا۔ ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، شروع میں آقا کریم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بزار نے اس روایت کو جب تحریر فرمایا تو انہوں نے کہا من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له شجرۃ فی الجنہ۔ شجرہ اور نخلہ دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ شجرہ کا معنی درخت ہوتا ہے، نخلہ کا معنی کھجور کا درخت، کھجور کا پیڑ ہوتا ہے۔ آقا کریم نے
نے فرمایا جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دے، جو تسبیح و تحلیل کر لیتا ہے، جو تسبیح و تحمید کر لیتا ہے، اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ کی یہ تسبیح و تحمید اللہ کو پسند آ گئی اور آپ کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا تو سوچو جس جگہ لگا ہوگا جنت کی وہ زمین بھی تمہاری ہوگی، اور تمہارے نام کا پیڑ ہے تو یہ پیڑ بھی تمہارا ہوگا، اور جب پیڑ تمہارا ہے تو پھل بھی تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ 2 in 1 نہیں 3 in 1 ہو جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا تم سے پچھلی امتوں میں کچھ ایسے لوگ تھے محدثون، جو محدث تھے۔ محدث کا ترجمہ ابھی کروں گا، اس کی کئی تشریحیں کی گئی۔ ایک تشریح کی گئی محدث کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا محدث وہ ہے الرجل الصادق الظن، محدث اس آدمی کو کہتے ہیں جو سوچ لے تو وہی سچا ہو جائے۔ اور فرمایا دوسری شرح یہ ہے، محدث کہتے ہیں من القی فی روعہ شیء من قبل الملأ الاعلی، محدث اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں ملأ اعلی کی طرف سے کچھ ڈال دیا جائے۔ اور ایک آسان شرح کی گئی اس کی، فرمایا محدث اس کو کہتے ہیں من یجری الثواب علی لسانہ من غیر قصد، بغیر ارادے کے جس کی زبان پر سچائی جاری ہو جائے اس کو کہتے ہیں محدث۔ اب میں کہوں گا دیکھ لے، حضرت عمر فاروق اعظم سے پہلے کون خلیفہ ہوئے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ جب سرکار دنیا سے چلے گئے لوگوں نے کہا اسلام کو مٹانا بہت آسان ہوگا، اس لیے کہ اسلام کو لانے والا چلا گیا ہے، مگر زمانے نے دیکھا اسلام کی کشتی کا نہ خدا اور ملا حضرت ابو بکر صدیق اکبر بن گئے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ اسلام کے ایک اہم فرض زکات کا انکار کرنے والوں کا فرقہ پیدا ہوا۔ جب یہ جماعت پیدا ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر ان کے خلاف اٹھے، اور زمانے نے دیکھا کہ آپ کی زبان پر حق جاری ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا کہ میں ان سے لڑوں گا۔ انہوں نے کہا آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو نہیں، جس طریقے سے نماز اللہ رب العزت کی طرف سے اہم فریضہ ہے، اسی طرح زکات بھی تو فرض ہے۔ اگر وہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں زکات دیتے تھے اور آج اگر وہ نہیں دے رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر رسی بھی نہیں دیتے ہیں اور وہ دیتے تھے نبی کے زمانے میں، تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی ایسے ہیں جن کی زبان پر بغیر ارادے کے حق جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے خود کہا جب میں نے غور کیا تو پتا چلا سچ وہی ہے جو ابو بکر صدیق اکبر بول رہے ہیں۔ ہم نے کہا حق جاری ہو گیا۔ جب مانعین زکات کا فتنہ اٹھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جب بلوائیوں کا فتنہ اٹھتا ہے تو حضرت عثمان غنی کی زبان پر جاری ہوتا ہے۔ جب خارجیوں کا فتنہ اٹھتا ہے تو حضرت علی کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور جو اس کے زمانے میں جب یزیدیوں کا فتنہ اٹھتا ہے تو حضرت امام حسین کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اور جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھتا ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اور جب اکبری فتنہ اٹھتا ہے تو مجدد الفسانی کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، اور جب 14ویں صدی میں چاروں طرف سے فتنے اٹھتے ہیں اور اتنے فتنے اٹھتے ہیں کہ میرا امام کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک طرف آدائیں تھی، ایک طرف حاصل تھی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اس زمانے میں جس شخصیت کی زبان پر حق جاری ہوا تھا، اور اس زمانے میں جو محدث تھا، اس زمانے میں جس کے دل پر الہام ہوتا تھا، اس کو زمانہ امام احمد رضا خان کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 100 سالہ عرص اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ ان کے یہاں تو شیطان آتے تھے پڑھانے کے لیے، اور ہمارے یہاں الحمدللہ میرے امام کو خود اللہ کے نیک بندے علم دینے چلے آتے۔ حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور آپ نہیں کریں گے تو مولانا یوسف صاحب تو کر ہی رہے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ جو تقریر ہو رہی ہے یہ تحریری شکل میں بھی آئے گی، اس لیے باب سند کے ساتھ بول رہا ہوں تاکہ آنے تک میں رہوں یا نہ رہوں میری یہ آواز تو میری قوم تک پہنچ جائے۔
आला हजरत का एक रिसाला है, दोनों हाथों से मुसाफा करना। उसका असल नाम है दोनों हाथों से मुसाफा। है ना आपके गिरदो नवा में, बढ़ा दिया। तो नहीं, नबी ने फरमाया एक हाथ से मुसाफा। हमने कहा जाहिले मुतलक, कभी गौर तो कर लिया हो तो कौन सी हदीस? बोले हजरत अनस ने फरमाया। मैं अभी हजरत अनस की हदीस भी पढ़ूंगा, फिर आला हजरत का उस पर जो जवाब है वो भी आपको मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। एक हाथ से मुसाफा करना सुन्नत नहीं है, हाथ दोनों लगाना चाहिए। मसला लेकर जाइए, ये दुनिया का कल्चर अपना मत अपनाइए। हमें मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर चलना है, हमें आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों के तरीके पर चलना है। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे नजात, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। आला हजरत का ये रिसाला इमाम अहले सुन्नत फरमाते 19 ज़ीक़ाइदा को मुझसे सवाल हुआ कि आला हजरत सरकार ये बताइए, कुछ वहाबी कहते हैं एक हाथ से मुसाफा करा जाए और दोनों हाथों से मुसाफा करने को नाजायज और बिदअत कहते हैं। नाजायज कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, दोनों हाथों से नहीं एक हाथ से मुसाफा करो। मेरे इमाम फरमाते हैं शुरू ही में जवाब देते हुए, फरमाते हैं ऐसा हुआ जब ये सवाल किया गया तो जवाब से मैंने जबान से ही दे दिया कि नहीं दोनों हाथों से मुसाफा करना चाहिए। लेकिन फरमाते 19 ज़ीक़ाइदा के बाद जब 23 ज़ीक़ाइदा आया और उसके बाद इमाम अहले सुन्नत ने कहा कि मैं रात को सो रहा था, मैंने ख्वाब में क्या देखा वो सवाल तो मेरे जहन में था ही। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत इमाम काजी खां। बोलो नाम क्या है? फतावाए काजी खां को ये भी मानते हैं, गैर मुकल्लिद तो नहीं मानते। वही नगर नगर डगर डगर जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं और यूं ही सहारनपुर के इधर उधर बेकार फिरते। तो जो है ना, हमारे कुछ सुन्नी भी ऐसे मौलाना बैठ करके गीबत करते हैं। मैंने कहा अगर गीबत करते हैं तो फतवा पहले कुरान पर लगा। जबान खोल देते मौलाना गलत कैसे कह दिया, तो मैंने कहा गुस्ताखी रसूल की मैं ताजीम करूं, ये मेरा दिल तो गवारा नहीं करता। अरे कुरान में जब कह दिया था वलीद इब्ने मुगीरा ने सरकार को इतना कहा था, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैकल कुरान इन्नका लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान नाजिल हुआ है यकीनन तू पागल है। सरकार तो आलम को एक बार पागल कहा, आका करीम अलैहिस्सलाम के दिल को तकलीफ पहुंचाई। नबी की एक गुस्ताखी की थी, कुरान पाक में उसके 10 आयत बयान कर दी है। सूरह नून वल कलम को उठाइए, फला तुतीकुल्ला हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिन अमीर मन्नाइल लिल खैरि मुतदिन असीम उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीब अलकाना तामानि व बनीन। ये इतनी आयतें करीमा सबसे लास्ट में रब ने कहा वो अपने बाप का असली भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान को पढ़िए, पढ़िए कुरान को। बहुत ज्यादा सेकुलर जहन रखते हैं ना कुछ लोग, मौलाना किसी को कुछ कहना मत चाहिए। मैंने कहा तेरी मानू कि रब की मानू? मैं सबकी नहीं मानूंगा, मैं अपने रब की मानूंगा। और जिसको दलील चाहिए सुबह तक, कल भी मेरी तकरीर है, कुरान पाक उठाकर दिखा दूंगा उसको। अब एक सवाल मेरे जहन में आया, मौला तू तो सत्तारुल उयूब है, ऐबों को छुपाता है ना मौला? अरे बोलो ना रब, अब ऐबों को छुपाता है कि नहीं छुपाता है? अरे छुपाता है कि नहीं छुपाता है? इसीलिए तो पीर नसीरुद्दीन शाह नसीर ने इन पर अकीदा लोगों के लिए कहा था हाजिर और नाजिर, हाजिर और नाजिर, नूरो बशरो गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए। समझ गए आप? अल्लाह सत्तारुल उजूब है कि नहीं? जल्दी बोलिए, अल्लाह सत्तारुल उजूब है कि नहीं? ऐबों को छुपाता है कि नहीं छुपाता? इसीलिए तो अगर कयामत के दिन कोई सुन्नी से उलकीदा है मगर बेचारा वलदुस्सिना होगा, यानी नाजायज तरीके से पैदा हो गया है, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उस बंदे को बाप का नाम लेकर नहीं पुकारेगा। इसलिए नहीं पुकारेगा कहीं ऐसा ना हो सबके सामने रुसवा हो जाए, माँ के नाम से पुकारा जाएगा। अगर कोई हलाली है तो उसको तो नाम के साथ लिया जाएगा, बाप के नाम के साथ जोड़ा जाएगा, बल्दियत बोली जाएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है तो बच्चे का क्या जुर्म है? अगर कोई वलदुस्सिना है और
नाजायज तरीके से पैदा हो गया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका नाम बाप के साथ नहीं जोड़ेगा, माँ के नाम के साथ जोड़ेगा। इसलिए कि रब्बे कदीर उसके ऐब को जाहिर नहीं करना चाहता। अल्लाह दुनिया में भी ऐबों को छुपा रहा है। और पिछली उम्मतों में होता यह था, रात को कोई ऐब करता था, सुबह दरवाजे पर लिखा होता था ये चोरी करके आया है, ये ज़िना करके आया है, ये डाका डाल कर आया है। लेकिन हम कितने गुनाह करते हैं, कभी हमारे दरवाजों पर लिखा होता है नहीं मुस्तफा के सदके में हमारे ऐबों को रब छुपाता है, तो अल्लाह दुनिया में भी छुपा रहा है और कल क़यामत के दिन भी नबी के वफादारों को ऐबों को छुपाएगा। हमने कहा मौला तू तो ऐबों को छुपाता है, लेकिन यहाँ वलीद इब्ने मुगीरा सरकार के गुस्ताख को तूने ऐबों को छुपाया नहीं बल्कि कुरान में छपवा दिया है और क़यामत तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे। जवाब मिलेगा रब की बारगाह से, मैं ऐबों को छुपाता हूँ नबी के वफादारों के और ऐबों को छपवाता हूँ नबी के गद्दारों के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह। एक बात और बताया, सरकार को आखिरी नबी मानते हैं कि नहीं मानते हम लोग? अरे मानते हैं, हमारा ईमान है हमारा नबी सबसे आखिरी, और अगर कोई नबी को आखिरी ना माने वो काफिर। ऊंचा बोलो काफिर, ऊंचा बोलो काफिर। और इस काफिर को जो काफिर ना माने वो भी मौलवी कासिम नानोतवी काफिर। बोलो मौलवी कासिम नानोतवी काफिर, इसलिए कि उसने किताब में कहा नबी के बाद भी दूसरा नबी आ सकता है। और उसके बाद ये रास्ता निकाल रहा था कि पाकिस्तान के कादियान में मौलवी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पैदा हुआ और बोला मैं आखिरी नबी बनकर के आ गया। किसी ने कहा दलील क्या है? कहा देखो नानौत के मौलाना कासिम नानोतवी ने खुद लिखा है नबी के बाद नबी आ सकता है। रास्ता अपने लिए बना रहा था, बाजी कोई दूसरा मार गया। समझ गया? हलवा बनाया था अपने लिए, कोई दोस्त आया चट कर गया। बोलो नबी आखिरी नबी है, क्योंकि सरकार खुद फरमाते हैं ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं। पहले मैं उस मसले को तो हल कर दूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आराम कर रहे थे, आंख लग गई। फरमाया 23 ज़िलक़ाइदा की रात को मैं जब सो रहा था तो मैंने क्या देखा? हजरत इमाम काजी खां मदीने शरीफ की तरफ से तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ लाए और लाने के बाद फारसी जबान में कहा, सुनो सुनो, फारसी जबान में कहा मुस्तनदे ईशा हदीसे अनस अस्त व उरा मफहूम नेस्त। तर्जमा यह है कि ये बदअकीदा वहाबी जो कहते हैं ना एक हाथ से मुसाफा करो, हजरत कादी इमाम काजी खान ने फरमाया इनकी मुस्तनद, इनकी दलील जो है वह हजरत अनस की हदीस है। और ये जो मतलब निकालते हैं अहमद रजा खान, वो मतलब सही नहीं निकालते, गलत निकालते। अब बोलो किसने आकर के फैज दिया? इमाम काजी खान ने आकर के फैज दिया, बता दिया। आला हजरत कहते हैं मैं समझ गया, आप ये बताना चाहते हैं जो एक हाथ से मुसाफे के ताल्लुक से कहते हैं एक हाथ से मुसाफा करो, उनको हजरत अनस की हदीस याद आती है और कहते हैं देखो उसके अंदर एक हाथ का जिक्र है इसलिए एक हाथ से मुसाफा किया जाएगा। मगर इमाम काजी खान ने रहनुमाई कर दी, कहा मौलाना अहमद रजा खान जो ये मतलब निकालते हैं वो मतलब गलत निकालते हैं। अरे जब एक बुजुर्ग आकर खाम में ये बता रहा है इनका निकाला हुआ मतलब गलत है, तो हमने नतीजा निकाला इनका मसलक भी गलत है। अब सुनिए हदीस, कौन सी हदीस को दलील बनाते? हदीस कौन सी? हजरत अनस की हदीस। अन अनस इब्न मालिक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमैन इल्तक़या फ़अख़ज़ अहदुम बियदि साहिबिही इल्ला मा कान हक़्क़न अला अल्लाह तबारक व तआला
अन यहजुरा दुआहुमा वला युफर्रिका बैन अयदीहिमा हत्ता यगफिर लहुमा औ कमा क़ाला अलैहि सलातो वस्सलाम। सरकार के प्यारे सहाबी हजरत अनस कहते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर दो मुसलमान आपस में मिले और उनमें से एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो अल्लाह पर उसके जिम्मे करब पर यह जरूरी है, लाजिम है कि अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल भी करे और उनके जुदा होने से पहले उनको बख्शिश का परवाना अता कर दे। अब इसमें एक लफ्ज आया है अखफा अहदुन बियदि साहिबी, उनमें से एक दूसरे का हाथ पकड़ ले, एक दूसरे का। बोले इसमें लफ्ज यद आया है, यद का माना एक हाथ, तो क्या इससे पता चला एक हाथ से मुसाफा करना चाहिए? आला हजरत ने पूरी एक दूसरी हदीस तहरीर फरमाई। फरमाया अच्छा तो आओ एक हदीस और लेकर के आता हूं। फरमाया मेरे नबी ने कहा मन आना अला कत्ले मुमिनिन बिशत्रे कलिमतिन लकी अल्लाह तबारक व तआला मकतूबन बैन ऐनैहि आयसुम मिन रहमतिल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई किसी मुसलमान के कत्ल पर एक आधी बात बोलकर भी मदद कर दे तो कल कयामत के दिन अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसकी दोनों आंखों के बीच लिखा होगा ये बंदा अल्लाह की रहमत से मायूस है। अल्लाह। अब इस्तिदलाल सुनिए क्या फरमाया मेरे नबी ने, अगर कोई किसी मोमिन के कत्ल पर आधी बात से भी हिस्सा ले ले, आधी बात। अच्छा तो मौलाना यूसुफ साहब मैं एक मतलब निकालता हूं जो आला हजरत ने निकाला, अगर कोई किसी मुसलमान के कत्ल पर पूरी बात से हिस्सा ले, आप ही बताइए पूरी बात से अगर हिस्सा ले तो क्या वो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होगा? अरे आधी बात बोले तो मायूस हो जाए और पूरी बोले तो, अरे बोलो ना यार, पूरी बोले तो मायूस नहीं होगा, आधी बात बोलने से मायूस हो रहा है तो पूरी से, अरे बोलिए, होगा ना पूरी से मायूस? यकीनन हो जाएगा। अरे जब आधी से मायूस हो रहा है, आधी से मायूस हो रहा है तो पूरी से मायूस हो जाएगा। आला हजरत ने कहा अब इस हदीस का मतलब बता। इसमें तो आला हजरत फरमा रहे आधी बात बोलकर अगर ईमान वाले के कत्ल में शरीक हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से मायूस होगा, तो इसका कोई ये मतलब निकालेगा नहीं आधी बोलेगा तो मायूस होगा, पूरी बोले तो मायूस सही होगा। मतलब अरे मतलब सही होगा। समझदार लोगों ने, अहमदाबाद के लोगों को मैं समझदार समझता हूँ, मोहब्बत से बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? मायूस हो जाएगा ना। और ये मतलब निकाले तो गलत है कि सही है? गलत है ना। अच्छा तो अब इस तरह की हदीसों में ये मतलब नहीं निकाला जाता, बल्कि ये मतलब निकाला जाता है कि अगर आधी बात से शरीक होगा तब भी मायूस हो जाएगा और अगर पूरी बात से शरीक होगा तब भी मायूस हो जाएगा। अब जरा अपना हाथ लाइए मुझे, आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि जब दो मुसलमान मिलते हैं और मिलने के बाद में फरमाया, सुनो सुनो, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं दो मुसलमान मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है तो क्या पकड़ने का मफहूम यह है और यह पकड़ने का मफहूम नहीं है? अरे इसको पकड़ने का मफहूम नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा, यकीनन बोला जाएगा। और यही मतलब है, और आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम की हदीस का यही मतलब है कि दोनों हाथों से मुसाफा करना चाहिए। अब तुम्हारे मुसाफे पर हमला हो तो किताब आला हजरत लिखे दोनों हाथों से मुसाफा, तुम्हारे नबी के आखिरी नबी होने पर हमला हो तो किताब आला हजरत लिखे जज़ाउल्लाहि अदुफ़ा बेइबाई खत्मन नबुव्वा, और तुम्हारे नबी के इल्म गैब पर हमला हो तो आला हजरत अरब की सरजमीन पर बैठकर 8 घंटे में किताब लिखे अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया, और जब उसको छापा जाए तो 12 घंटे में छपे। हमने कहा तुम्हारी प्रेस भी मेरे इमाम की ताकत के सामने फेल नजर आती है। और जब हिंदुस्तान में सरकार के इल्म गैब पर हमला हो और कहे पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो मेरा इमाम एक किताब लिखे इम्बाउल मुस्तफा बिहाल सिर्रिल अख्फा, और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत उसमें बड़ी प्यारी हदीस लिखते हैं, बोलो मेरे नबी गैबदा है कि नहीं, मेरे नबी को गैब है कि नहीं। आप यहाँ अहमदाबाद की इस मिल्लत नगर के अंदर बैठकर सरकार को याद कर रहे हैं, सरकार मदीने से देख रहे हैं कि नहीं? अरे देखते हैं कि नहीं? और जान भी रहे हैं कि मिल्लत नगर में कौन कौन क्या कर रहा है। ये मेरा उन्वान नहीं है, टॉपिक नहीं है, वरना बताता मैं।
دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جاتا. دلائل الحمدللہ ہم فقیروں کے پاس ہے. ہم فقیر لوگ ہیں, دیوانے لوگ ہیں, لیکن دیوانہ جدھر جاتا ہے زمانہ ادھر ہی چل پڑتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ توجہ فرمائیے گا. ایک حدیث سنائی دیتا ہوں جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے کہا. یہ بخار والے ہوں تو وہ بھی سنیں اور بیمار والے ہوں تو وہ بھی سنیں. جو کہتے ہیں ہر بات میں بخاری کی حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے. ہم نے کہا جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. یہ حدیث کون پڑھے گا؟ امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں, امام مسلم بھی روایت کر رہے ہیں. حدیث ان انس حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ, حدیث کے راوی ان حذیفہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما یکون فی مقامہ ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک. سرکار دو عالم کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما, ایک جگہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے بیچ میں کھڑے ہو گئے. ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک, اسی مقام پر کھڑے ہو کر آقا کریم غیب کی خبریں بتانے لگے. الی قیام الساعۃ, الی قیام الساعۃ او الی قیام القیامۃ, آقا کریم علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی خبر دے دی. فرمایا الا حدث بہ, آقا نے سب کچھ بتا دیا. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ, جس نے یاد کرا وہ سنی بن گیا اور جو بھول گیا وہ بدعقیدہ ہو گیا. سرکار نے ساری باتوں کی خبر دے دی. اور دوسری حدیث بھی سنو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار فجر کی نماز میں میرے نبی کو دیر ہو گئی. یہ ملفوظ شریف حصہ سوم امام احمد رضا اکیڈمی بریلی شریف سے جو شائع ہوئی ہے اس کے تیسرے حصے میں اعلیٰ حضرت کا ارشاد ہے. فرماتے ایک بار آقا کریم علیہ السلام کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی. نکاد ان تمار الشمس, سرکار کے صحابہ کہتے ہمیں لگا سورج نکل آئے گا اور سرکار تشریف نہ لائیں گے, لیکن کہا تھوڑی دیر میں نبی تشریف لائے. اور لانے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد کہا میرے صحابہ تمہیں پتا ہے اس دیر مجھے کیوں ہو گئی؟ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب میرے نبی کہتے ہیں رب نے کہا فیما یختصم الملأ الاعلی, یہ بتائیے یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ یہ سوال نہیں تھا, حقیقت میں مصطفیٰ کریم کو غیب کا علم دینا تھا. میرے نبی کہتے ہیں فقلت لا ادری, میں نے کہا مولا مجھے پتا نہیں. تب میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفت, اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھا. میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا کہ ادھر رب کا دست قدرت رکھنا ہوا, ادھر میرے سامنے دنیا کی ساری چیزیں روشن ہو گئی اور میں نے ساری چیزوں کو پہچان بھی لیا. لیکن ایک بات اور بتاؤں گا, یہ وہابیہ کی طرح ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے. بولو معاذ اللہ. اللہ کا ہاتھ, اللہ کا دست قدرت اس کی شان کے مطابق جیسا ہو, لیکن دنیا جیسا نہیں. سمجھ میں آ گئی بات آپ کی؟ آقا کریم علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا, حدیث لیں, ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کو میرے لیے اٹھا لیا تو میں دنیا اور دنیا میں قیامت تک ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق امام اہل سنت کا دیا ہوا علم. آپ نے دیکھا علم غیب پر حملہ ہوا تو اعلیٰ حضرت کتابیں لکھتے ہیں. بولو شاہ عالم کی بارگاہ میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ کیوں جاتے ہو بھائی شاہ عالم کی بارگاہ میں؟ تو ہر آدمی کہے گا اس لیے کہ فاتحہ پڑھے, اس لیے کہ ہمیں فیض ملتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کے دور میں فتویٰ لگا تھا, اور سوچو اگر 14ویں صدی میں مجدد اعظم اعلیٰ حضرت پیدا نہ ہوتے تو شاہ عالم کی بارگاہ میں بھیڑ نہ لگتی, خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ کے سفر نہ ہوتے. یہ بھی میرے امام کا بہت بڑا احسان ہے. لوگوں نے کہا فاتحہ پڑھنے بچ جاؤ, قبروں پر حاضری مت دو, یہاں سے کیا ملتا ہے؟ تو میرے امام نے پھر ایک کتاب لکھی حیات المواتی فی بیان سماع الاموات, اور میرا امام ایک بہت پیاری حدیث لکھتا ہے. اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن ابی فردہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کا معمول تھا, تم بھی جاتے ہو شاہ عالم کی بارگاہ میں, سرکار بھی جاتے تھے احد کے شہیدوں کی قبروں پر.
حضرت عبداللہ ابن ابی فردہ فرماتے ایک دن میرے نبی تشریف لے گئے، صحابہ اکرام کی جو قبریں وہاں عود میں تھی، جو شہداء کی قبریں تھی، آقا کریم وہاں تشریف لے کر کے جاتے ہیں، اور جب نبی جاتے ہیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا عبدک ونبیک یشہد ان ہؤلاء شہداء وانہ من سارہم او سلم علیہم الی یوم القیامۃ ردوا علیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ بولیے بلند آواز سے۔ سرکار کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی فردہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم ایک بار تشریف لے گئے، ہر سال جاتے تھے، جب ایک سال میرے نبی گئے تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا تیرا یہ بندہ محمد، تیرا یہ نبی محمد اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ احد میں جتنے دفن ہیں سب شہید ہیں۔ اور اگلا جملہ بولنے سے پہلے آپ کی محبتوں کا اظہار چاہیے۔ اظہار اتنا ہلکا کہاں ہوتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ جتنے یہاں شہید آرام کر رہے ہیں، اگر قیامت تک کوئی ان کی قبر پر حاضری دینے آئے گا یا انہیں سلام کرے گا قیامت تک، تو میرے نبی نے فرمایا یقیناً وہ سلام کرنے والے کے سلام کا جواب بھی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ذہن دے دیا مصطفیٰ نے کہ قبر میں جو آرام کر رہے ہیں ان کو مردہ کہہ کے خود مردہ مت بننا، اس لیے کہ جو دنیا میں اللہ کے نبی اور تو اللہ کے ولیوں کو زندہ مان لیتا ہے، قبر میں جا کر وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ یوسف صاحب ایک بہت اہم نقطہ یاد آ گیا۔ فیضان تاج شریعت آ رہا ہے تو میں بھی کہتا ہوں میرے مرشد گرامی کا کرم ہو رہا ہے۔ توجہ کیجیے گا، فاران کی چوٹی ہے، سرکار نے سب سے پہلے اسلام کا پیغام سنایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل بولا ہم نہیں پڑھتے، عتبہ بولا ہم نہیں پڑھتے، ابو لہب بولا ہم نہیں پڑھتے۔ نبی نیچے آئے، آسمان کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، مولا کوئی نہیں ماننا، رب نے کہا تو مجھے لا الہ الا اللہ کہ میں تجھے محمد الرسول اللہ کہا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں پڑھو، ابو جہل بولا میں نہیں پڑھتا، ادھر سے اصرار ادھر سے انکار، پڑھ لو کہ میں نہیں پڑھتا، پڑھ لو کہ میں نہیں پڑھتا۔ اسی اصرار و انکار کی کشمکش میں آ گئے جبریل، آپ 22ویں پاری کی آیت کریمہ لے کر، انک لا تسمع الموتى، یقیناً یہ سب کے سب مردے ہیں میرے محبوب، ان مردوں کو تم سنا نہ سکو گے۔ اب قرآن نے کس کو کہا مردہ؟ منع کس نے کیا تھا کلمہ پڑھنے سے؟ ابو جہل نے قرآن بولا مردہ ہے، عتبہ نے منع کیا قرآن بولا مردہ ہے، شیبہ نے منع کیا قرآن بولا مردہ ہے، ولید ابن مغیرہ نے منع کیا قرآن نے کہا مردہ ہے۔ حالانکہ ابو جہل چل رہا تھا مگر قرآن بولا مردہ ہے، شیبہ چلتا تھا قرآن بولا مردہ ہے، ولید چلتا تھا قرآن بولا مردہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی میدان کربلا میں، اس سے پہلے کہ کوئی میدان کربلا کے واقعات کو پڑھنے کے بعد حسین کو مردہ نہ کہہ دے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر کے جانے کے بعد انہیں کوئی مردہ نہ کہہ دے، حضرت عمر کی شہادت کو دیکھ کر، عثمان غنی کی پلوائیوں کے ہاتھوں ہونے والی شہادت کو دیکھ کر، حضرت علی کی شہادت کو دیکھ کر، حضرت سعد کے انتقال کو دیکھ کر، عبداللہ ابن جہش کے جسم کی بوٹی بوٹی کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے یہ سب مردہ ہے۔ قرآن نے کہنے پر پابندی لگا دی، کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ مت کہنا۔ ہم نے کہا قرآن اگر تھنکنگ کر لے، قرآن اگر وچار کر لے، قرآن اگر سوچ لے تو کیا ہمیں اجازت ملے گی؟ چوتھا پارا بولا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو کہنا تو دور کی بات، سوچنا بھی نہیں۔ اچھا اب ایک لاجک ہمیں قرآن نے سمجھا۔ یوسف بھائی آپ کی گفتگو کا حسن چاہیے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو یوسف علیہ السلام کا فیضان ان کو مل رہا ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کے کلام کا حسن مجھے چاہیے۔ توجہ ہے، قرآن نے کیا کہا؟ یہ مردہ ہے۔ ابو جہل چل رہا تھا لیکن قرآن بولا مردہ ہے، ابو لہب چل رہا تھا قرآن بولا مردہ، امام حسین کی گردن مبارک تن پاک سے الگ ہو گئی مگر قرآن بولا زندہ۔ ہم نے کہا قرآن تیری لاجک سمجھ میں نہیں آتی، قرآن نے کہا اور سمجھو، ابھی تو اور لاجک دیکھنا ہے، کہ سم بکم امی فہم لا یرجعون۔ میں نے مردائی کا آپ سنو، ایک اور ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں، یہ بہرے بھی ہیں، یہ گونگے بھی ہیں، یہ اندھے بھی ہیں۔ ہم نے کہا قرآن
ابو جہل تو دیکھ رہا تھا اندھا کیسا ہو گیا، عتبہ تو سن رہا تھا بہرا کیسے ہو گیا، شیبہ تو غلط بول رہا تھا نبی کے خلاف لیکن یہ گونگا کیسے ہو گیا۔ ابو جہل چل رہا ہے، دل کی دھڑکنیں بھی کام کر رہی ہیں، ڈاکٹر کو چیک کرا دیا جائے تو نتیجہ نکلے کہ نہیں پوری دھڑکنیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی قرآن نے کہا مردہ ہے مردہ ہے مردہ ہے مردہ۔ ہم نے کہا قرآن تیری لاجک سمجھ میں نہیں آتی، جو چلا گیا اس کو زندہ اور جو چل رہا ہے اس کو مردہ، جو چلا گیا اس کو زندہ کہا جا رہا ہے اور جو چل رہا ہے اس کو مردہ کہا جا رہا۔ ہمیں قرآن کی اور تفسیروں سے ہمیں یہ جواب ملا، سنو سنو، کوئی زبان رکھنے سے بولنے والا نہیں ہوتا، کوئی کان رکھنے سے سننے والا نہیں ہوتا، کوئی آنکھ رکھنے سے دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دل کی دھڑکنوں سے زندہ نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا قرآن پھر بولنے والا کس کو کہیں؟ کہا جو زبان رکھ کے حق بولتا ہے وہ بولنے والا ہے، جو آنکھ رکھ کے حق دیکھتا ہے وہ حق دیکھنے والا ہے، اور جو کان رکھ کے حق سنتا ہے وہ سننے والا ہے۔ اور اگر کوئی اپنا دل رکھ کے اس کو نبی کی محبت کا مدینہ نہ بنائے تو وہ مردہ ہے، اور جو اپنے دل کو مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ بنا لے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بستی بستی کریا کریا۔ اچھا گجرات کی سرزمین پر اب میں اختتام پذیری ہو جاؤں، کیا کروں؟ وقت ہی نہیں ہے میرے پاس، اور میں بھی کیا کروں، میرے پاس وقت کیا، آپ کے پاس بھی تو نہیں ہے، چونکہ 60 سے 70 کے بیچ پوری امت کی جو عمریں ہو رہی ہیں، 70 سے کراس کرنے والے تو بہت کم ہے، تو نبی کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کو عمریں 60 سے 70 کے بیچ ہوں گی، 70 سے کراس کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ جو 70 سے کراس کر چکے ہیں ان کو چاہیے کہ نمازیں اور زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ وہ بالکل باؤنڈری کے باہر ہو چکے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اچھا ایک بات بتائیے، گجرات کے سنی مسلمانوں ختم قادریہ کرواتے ہو؟ اچھا ختم قادریہ میں ایک جملہ آتا ہے، یا شیخ عبد القادر، مجھے بولو یار، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ لیکن مولوی اشرف علی تھانوی کہہ رہا ہے یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے خود لکھتے، ایک شخص یا شیخ عبد القادر شیء للہ پڑھتے تھے، یہ کون ہیں؟ کمالات اشرفیہ ملفوظات ہیں، نام نہاد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے، 1400 سے زائد انہوں نے لکھا حکیمانہ، میں اس کو لگا رہا ہوں جاہلانہ ملفوظات کا منتخب مجموعہ۔ ادھر دیکھیے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے جو گستاخ ہیں ان کے دل کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، کسی کے دل میں ہو تو وہ رہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جس نے میرے نبی کے علم غیب پر حملہ کر دیا، قرآن کہہ رہا نبی غیب داں ہیں، ابے نبی کا ترجمہ ہی بے وقوف سمجھ لیتے تب بھی سمجھ میں آ جاتا، ان کی تو عربی بھی ٹھیک نہیں ہے، عربی کے نام پر بھی جاہل ہے۔ نبی کا معنی ہی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ کیا، ان کے ترجمے دیکھیے تو نبی ایوہ النبی کا ترجمہ اے نبی، اعلیٰ حضرت نے کہا اے غیب کی خبریں بتانے والے، ایسا ترجمہ کر دیا عقیدہ بھی ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کیا لکھا اس کے اندر؟ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ ایسے افراد ہوں جو میری تقریر کو دھیان سے سننے آئے ہو، کل چرچا کریں تو کتاب کا نام یاد رکھ لیں، کمالات اشرفیہ۔ کمالات اشرفیہ ترتیب کس نے دیا ہے؟ مولانا محمد عیسیٰ صاحب الہ آبادی۔ پتہ نہیں یو پی کے اندر ہی ایسے بے وقوف قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ سمجھ گئے؟ اور چھپی کہاں سے؟ ادارہ تالیفات اشرفیہ، تھانہ بھون، ضلع مظفر نگر۔ سمجھ گئے؟ اچھا وہ ادھر میں جا نہیں رہا ہوں۔ سن اشاعت کیا ہے؟ 1427۔ اور بھی میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، کسی کو بعد میں دیکھنا تو دیکھ سکتا۔ اس میں لکھتے ہیں یہی کون جو مرتب ہے مولوی عیسیٰ صاحب الہ آبادی، یہ کہتے ہیں حضرت کے لیے کہتے ہیں، یہ نام نہاد جو حضرت ہے نا ان کے لیے کہتے ہیں ایک شخص یا شیخ عبد القادر شیء للہ پڑھتے تھے، فرمایا، کس نے فرمایا؟ اشرف علی تھانوی کے لیے کہہ رہا ہے
کہ فرمایا کہ میں نے ان سے کہا، اب اشرف علی کا قول آ گیا، میں نے ان سے کہا پڑھنے والے سے کہ یہ بتائیے جب شیخ نہ تھے تو لوگ کیا پڑھتے ہوں گے؟ ذہن کو کس طریقے سے بہکایا جائے، ہے نا؟ اور خود حضرت شیخ کیا پڑھتے تھے؟ وہ چیز تو یقیناً بڑھ کر ہوگی اس سے جس کی بدولت حضرت غوث آدم اس مرتبے کو پہنچے، تو وہی کیوں نہ پڑھو یا شیخ عبد القادر جیلانی پڑھنا چھوڑ دو۔ اب یہ بتائیے جو بزرگوں سے دور کرے وہ نبی کا غدار ہے کہ وفادار؟ اچھا ایک بات اور، اچھا ختم قادریہ کراتے ہو تو سامنے کیا رکھتے ہو؟ پھر جب ختم قادریہ مکمل ہو گیا تو مٹھائی آتی ہے نا؟ یا کیا بولتے ہیں لاڑ، شیرنی، شیرنی نیاز وغیرہ بولتے ہیں، تو شیرنی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں، یا اس کی حذف کر دی جاتی ہے تخفیفاً شیرنی۔ ہاں اب شیرنی کا آپ کیا کرتے ہیں بھائی یوسف بھائی؟ کیا کرتے ہیں؟ ارے کھانا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ یا دفن کر دینا چاہیے؟ کھانا چاہیے نا، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی کہہ رہے ہیں کھانا نہیں چاہیے، دفن کر دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سا ایسا اس میں جراثیم آ گیا ہے نا؟ دیکھیے خود لکھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا، عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ 11ویں کی مٹھائی آئی ہے اس کو کیا کرے؟ فرمایا کہ لے کر کہیں دفن کر دے، لے کر کہیں دفن کر دے۔ اور اس کے بعد ڈر تھا نا، یہ سرحدی پٹھان ہیں جو مولوی اسماعیل دہلوی کو نہیں چھوڑا، تو ہو سکتا ہے مجھے بھی نہ چھوڑے، اور جو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے جا رہا ہے کہ اس کی بھی قد خراب نہ کر دیں، قد خراب نہ کر دیں۔ تو کہا سنو، اور رد کرنے میں عوام کے اندر اشتعال کا اندیشہ ہے، جہلا عوام الناس کو، آپ لوگوں کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ جوہلا یہ جاہل کا پلورل ہے، جاہل سنگولر ہے، اس کا پلورل ہے جوہلا۔ آپ کو جاہل کہہ رہے ہیں، خود جاہل ہے تو آدمی دوسروں کو بھی جاہل سمجھتا ہے نا۔ سرکار کے زمانے میں ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ میرے نبی نے کہا صدقتا، صحیح کہہ رہا ہے۔ ابو بکر بولے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، تو کہا آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو میرے نبی سے صحابہ نے عرض کیا حضور دونوں باتیں کیسے صحیح؟ فرمایا میں آئینہ ہوں، آئینے میں جو جیسی شکل دیکھتا ہے ویسی ہی نظر آتی۔ ہم نے کہا یہ تمہاری تقدیر میں جاہل مجدد، اور یہ ہماری تقدیر میں پڑھا لکھا مجدد۔ اور اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں پورے ملک ہندوستان کے لیے، پورے ملک ہندوستان کے لیے۔ آج تک کوئی یہاں پڑھے لکھے بھائی جو ہمارے کھڑے یہ بھی پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بایو کیمسٹری فزکس وغیرہ میں بہت سی کتابیں ملتی ہیں، انگلش لٹریچر بھی لوگ لکھتے ہیں، لیکن کتابیں لکھنے والوں کی کتابوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو کسی کی 200 کتابیں، کسی کی 250 کتابیں، کوئی 50، اور اگر کوئی 100-200 کتابیں لکھنے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے نوبل پرائز ملے گا، بہت بڑا رائٹر ہے۔ ہم نے کہا اگر ہندوستان والوں تم ہندوستان کے باہر گئے اور کوئی تمہیں لائبریری میں لے کر گیا اور اس نے کہا دیکھو ہمارے یہاں ہمارے ملک میں ایک رائٹر پیدا ہوا تھا جس نے انگلش لٹریچر پر 250 کتابیں لکھی ہیں، ہمارے یہاں ایک اچھا بہت بڑا رائٹر تھا جس نے 200 کتابیں فزکس پر لکھی ہیں، 200 کتابیں بایو پر لکھی ہیں، تو ہندوستان کے لوگ کیا کہیں گے؟ 250 کتابوں والا ہمیں کوئی رائٹر نظر نہیں آتا تو کدھر جائیں گے؟ اگر ان کو ملے گا تو احمد رضا خان ملے گا۔ میں کہتا ہوں 1400 کتابیں لکھ کر میرے مجدد نے خالی مسلمانوں پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ پورے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، مسلک اعلی حضرت، 100 سالہ عرص اعلی حضرت۔ کل اور اچھا کل اور اب یہیں ختم کر دیتا ہوں گفتگو، کل کو یہاں سے کل دوسرا موضوع لیں گے۔ اچھا علاقہ بھی بدل جائے گا۔ اچھا چلو ختم کر دیتا ہوں۔
अच्छा, यहाँ या शेख अब्दुल कादिर जीलानी के ताल्लुक से आपने देख लिया ना कि उसको मना कर रहे हैं, ये मत पढ़ो, इसके आगे वाला पढ़ो, ये छोड़ दो। हमने कहा ये है क्या, तो कहा ये निदा है। निदा आप देखेंगे, निदा निदा का माना पुकारना होता है। हम यही तो पुकारते हैं, ऐ शेख अब्दुल कादिर जीलानी। तो पुकारने से मिलता क्या है? वलियों को पुकारा जाए तो मदद होती है कि नहीं? हकीकी हकीकी मदद करने वाला। इस जुमले पर तवज्जो देना। हो सकता है कल कोई गुमराह करने की कोशिश करे, उसको बता देना जुमले पर गौर कर। और ये तकरीर रिकॉर्ड हो रही है, दोबारा सुन सकता है। मैं कह रहा हूं हकीकी मदद करने वाला खुदा है, और खुदा की अता से औलिया किराम भी हमारी मदद किया करते हैं। हमने कहा ये तेरा टपोरी मुजद्दिद है जो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शायद लिल्लाह का मतलब नहीं समझ रहा है। अब जा मेरे इमाम की शान से, मेरा इमाम एक किताब लिखता है गौसे आदम की शान में, किताब का नाम है तर्दुल अफाई अनहिमा हादिम गफर रफाई। मैं तो कहता हूं ये टपोरा मुजद्दिद तो आला हजरत की लिखी हुई किताबों के अरबी नाम भी नहीं पढ़ सकता, तो आला हजरत का मुकाबला क्या करेगा? उसको आला हजरत के मुकाबले में लेकर के आते हैं। इमाम अहले सुन्नत अच्छा इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने यह किताब लिखी जिसका उर्दू में नाम है फजीलत गौसे आदम। गौसे आदम का मकाम बयान करते हैं। बहजतुल असरार शरीफ बहुत मोतबर किताब है, जिसको ये भी मानते हैं हम भी मानते हैं। उसमें हजरत इमाम शतरूनी लखमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, सरकार गौसे आदम का जमाना है, आपकी बारगाह में एक बुजुर्ग है जिसका नाम है अबुल खैर मोहम्मद इब्ने महफूज। फरमाते हैं कि मैं और मेरे 7-10 ऐसे लोग जो आखिरत की तलब रखने वाले थे, और 3 ऐसे लोग जो वजारत के खासगार थे, ख्वाहिशमंद थे, यानी तकरीबन 14 लोग गौसे आदम की बारगाह में गए। और जब गौसे पाक की बारगाह में गए तो मेरे गौसे आदम ने कहा मांगो मैं अता करूंगा। ऊंचा बोलो। ये समझ ही नहीं पाए, सुन्नियों ने समझ लिया अरे खैरात बट रही है, बेवकूफो इनके चक्कर में मत आओ, जाके बांट लो और कह दो या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शायल लिल्लाह। कर लो खत्मे कादरिया, मुकद्दर को चमका लो, नमाजें भी पढ़ो, ज़कात भी दो, खैरात भी दो, बुजुर्गाने दीन को भी मानो। नमाजें तुम्हारी ही कबूल होती हैं इसलिए कि नमाजें सरकार के वफादारों ही की कबूल हुआ। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत फरमाते हैं बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से, आला हजरत का खुद का कौल नहीं है बल्कि बहजतुल असरार शरीफ बहुत मशहूर किताब है, उसके हवाले से आला हजरत ने फरमाया सुनो, वो 14 लोग आए, गौसे आदम ने फरमाया मुझसे जो मांगना है मांगो, जो मांगोगे खुदा की कसम मैं अता कर दूंगा। कुरान की आयत 15वें पारी की आयत पढ़ते हैं गौसे आदम, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बी वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा। बड़ा प्यारी आयत करीबा पढ़ी। गौसे आदम ने कहा हम इनकी भी मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, हर एक की मदद करते हैं। कौन कह रहा है? गौसे आदम कुरान की आयत पढ़ के तर्जमा बता रहे हैं, तर्जमा मैं कर रहा हूं। गौसे आदम ने कुरान की आयत पढ़ी, मतलब यह है कि हम इनकी भी मदद करते हैं, उनकी भी मदद करते हैं, अल्लाह की अता से करते हैं, तेरे रब की अता से करते हैं। गौसे आदम ने बता दिया मैं ये दावा नहीं करता कि मैं खुद से मदद करता हूं, बल्कि अल्लाह की अतत से मदद किया करता हूं, रब के देने से मदद करता हूं, अल्लाह की पावर से मदद करता हूं, अल्लाह की दी हुई शक्ति से मदद करता हूं। फरमाया वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई रोक ठोक थोड़ी है। अगर अल्लाह देने पर आए तो रोकने वाला कौन है? और किनको देता है अल्लाह? अगर देता है तो नबियों की जमात को देता है, सिद्दीकीन की जमात को देता है, शोहदा की जमात को देता है, बुजुर्गाने दीन की जमात को देता है। यही एक मजे की और पते की बात बताकर चला जाऊं। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक साहब कहने लगे मौलाना ये बताइए ये आखिर देवबंदियों का हाल ये है कि वलियों की बुराई करते क्यों है, मजार पर जाने की पाबंदी लगाते क्यों है? मैंने कहा इसलिए लगाते हैं कि इनमें आज तक कोई वली पैदा ही नहीं हुआ, जलन बता दे कोई भी वली पैदा हुआ, कोई वली पैदा हुआ हो तो बताएं। जितने अब्दाल आए सब सुन्नी, जितने गौस आए सब सुन्नी, जितने वली आए सब सुन्नी, और इन अब्दाल का सदका है। आखिर में बताऊंगा, अभी सुन लीजिए। गौसे आदम ने आयत करीमा पढ़ी, उसके बाद फरमाते उनमें एक बुजुर्ग आए थे जिनका नाम था हजरत खलील सरसरी। बोलो नाम क्या था? हजरत खलील। पूछा बोलो क्या नाम था? हजरत खलील था। 10 लोग आखिरत के तलबगार, 3 लोग वजारत के तलबगार कि हम वजीर बन जाए, मनशब मिल जाए। गौसे आदम ने फरमाते हैं जिसके लिए दुआ कर दी, जिसके लिए कह दिया, सबको अपना अपना मर्तबा मिल गया।
حضرت خلیل کے دل میں یہ تمنا تھی کہ مرنے سے پہلے مجھے قطب بنا دے. سبحان اللہ. کیا تمنا تھی بولو؟ قطب بنا دیا جائے. اسی لیے غوث اعظم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد سب سے پہلے جو قطب بنے وہ حضرت شیخ علی ابن حیتی بنے. اور جب شیخ علی ابن حیتی تشریف لے گئے تو اپنی موت سے حضرت خلیل کے لیے جو غوث اعظم نے قطب بننے کی دعا کی تھی اس کے الفاظ ہیں قطبہ خلیل السرسری قبل موتہ بسبعۃ ایام. غوث اعظم کا کہنا پورا ہوا. حضرت خلیل انتقال سے 7 دن پہلے قطب بنا دیے گئے. قطب بنا دیے گئے. حضرت خلیل سرسری قطب بنے اور اس کے بعد جو قطب بنے وہ حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی بنے. سبحان اللہ. دیکھا آپ نے، یہ میرا امام ہے جو کتاب لکھ کے عقیدہ بتا رہا ہے، عقیدہ بتا رہا ہے، بچا رہا ہے، ولیوں سے ملا رہا ہے اور غداروں سے ہمیں دور بھگا رہا ہے. بتا دیا غوث اعظم کی پاور اس قدر ہے، مگر ان کے یہاں تو وظیفہ نہ پڑھو. ہم نے کہا یہ 11ویں والے کی فاتحہ سے تجھے کیا چڑھ ہے؟ کہا یہ فاتحہ کا کھانا آیا ہے، اس کو کہیں دفن کر دو. ہم نے کہا دفن کرنے میں کیا پڑے، کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ کھا لیا جائے تو تکلیف کیا ہے؟ ہم الحمدللہ کھا لیتے ہیں اور جس کھانے کو بزرگ سے نسبت ہو جاتی ہے وہ ہمارے دل کی سیاہی کو دور کر دیا کرتا ہے. بولے ہم فاتحہ نہیں پڑھتے، ہم فاتحہ نہیں پڑھتے. راز کیا ہے؟ اصل میں راز یہ ہے جو جس سے چڑھتا ہے اس کی چیزوں سے بھی چڑھا کرتا ہے، اس کی نسبتوں سے بھی چڑھا کرتا ہے. یہ سنیوں کا مقدر ہے جو زمین پر زندہ ہے اور ہمارے ولی قبروں میں زندہ ہے. کوئی مردے کو آپ نے آج تک لیتے دیتے نہیں دیکھا ہوگا. ارے کبھی آپ نے دیکھا 2 مردے آپس میں لیٹے ہوئے ہو اور ایک مردہ دوسرے کو دیتا ہو، دوسرا اس کو دے رہا ہو؟ لینا دینا زندوں کا کام ہے. آپ بازار چلے جائیں، کوئی چیز خریدیں، ادھر سے پیسہ دیں گے ادھر سے آپ کو مال مل جائے گا، اس لیے کہ دینے والا بھی زندہ تھا اور لینے والا بھی زندہ تھا. ہم نے کہا ان مردوں کو دیکھ، ہم زندہ ہیں یہاں زمین پر. ہمارے غوث اپنی قبر میں زندہ ہے، خواجہ اجمیر میں زندہ ہے، اعلی حضرت بریلی میں زندہ ہے، شاہ عالم احمد آباد میں زندہ ہے. ہمارے بزرگ غوث پاک، ہمارے غوث پاک بغداد میں زندہ. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی ام عبیدہ میں زندہ، سرکار تو عالم قبر میں زندہ. اور جب نبی اور ان کے سارے دیوانے زندہ اور یہاں ہم زندہ تو زندوں نے ادھر سے فاتحہ کا ثواب بھیجا اور ادھر سے ان بزرگوں نے کہا اچھا تو پریشان ہے، تیری بیٹی بیمار ہے، تیرے گھر میں تکلیف ہے. ادھر سے زندوں کی طرف سے ثواب گیا اور ادھر سے زندہ ولیوں کی طرف سے ہمارے گھروں میں فیضان آ گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مردہ نہ لیتا ہے نہ دیتا ہے اور زندہ نہ کبھی لینے میں چوکتا ہے نہ کبھی دینے میں چوکتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے باتیں تو بہت زیادہ ہیں، بہت طویل ہیں. بے فضلی تعالی یہ سرکار تاج شریعت کا غلام ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غلام پڑھتا رہے گا تو پڑھتا ہی رہے گا. رات بھی پوری ہو جائے گی لیکن اللہ کے فضل سے میرے مرشد کا فیضان ختم نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ ایک ادنا سے غلام ہے. فیضان تاج الشریعہ، فیضان تاج الشریعہ. ابھی تو میری کو بہت سی چیزیں اس میں رہ گئی ہیں، بس اتنا بتا دوں آج کے دور میں جماعت اہل سنت ہی حق ہے. اور میں کہہ رہا ہوں ہمارے سنیوں کا احسان مانے جتنے بدعقیدہ ہیں، جب تک سنی ہے تب تک دنیا باقی ہے. اب دلیل دیکھ، اس پہ دلیل دینا پڑے گی. وقت جائے یا نہ جائے مجھے اس سے کوئی ٹینشن نہیں. یہ وقت کی نبض غلاموں کے ہاتھ میں. دیکھیے پیچھے بہت زیادہ سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فضل محبت سے بولے سبحان اللہ. ہمیں کھجور کا درخت تو بہت دیر سے نہیں لگوایا، بڑا والا لگوا لیجیے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور حدیث سنیے گا. میں نے ایک دعویٰ کیا ہے سنی جماعت حق ہے اور سنی جب تک دنیا میں باقی ہے تب تک یہ دنیا باقی ہے. اور جب یہ سنی چلا جائے گا تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ نے اس زمین کو بنایا ہی اللہ والوں کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے بنایا ہے. اب آئیے ذرا حدیث کو اٹھائیے، حدیث کے الفاظ بھی سن لیجئے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ سرکار دو عالم کے ایک پیارے صحابی جن کا نام حضرت عبادہ ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے یہ ولی زندہ ہے، ولی اس دنیا میں آ رہے ہیں، اس لیے دنیا قائم ہے اور ان ولیوں کے غلام
غلام سنی سے العقیدہ زندہ ہے تو دنیا قائم ہے. پہلے ولیوں سے لے کر کے چلتا ہوں. سرکار کی حدیث, سرکار کے صحابی حضرت عبادہ بسند صحیح کے ساتھ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور یہ حدیث کہاں روایت کی گئی؟ اس کو کبیر کے اندر اس کو کبیر کے اندر تحریر فرمایا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الابدال فی امتی ثلاثون, الابدال فی امتی ثلاثون, الابدال فی امتی ثلاثون تقوم بهم الارض وتمطرون بهم وتمطرون بهم وتمطرون بهم وتمطرون بهم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو سنو میری امت میں 30 ابدال ہیں. بولو کتنے؟ کہا 30 ابدال ہے. اور کائنی 30 ابدالوں کی بدولت یہ دنیا اور زمین باقی ہے. سبحان اللہ. وَتُمْتَرُونَ بِهِمْ, اور انہی کے صدقے تمہیں روزی ملتی ہے, بارش ملتی ہے. کیا ملتی ہے بولو؟ بارش ہوتی ہے. وَبِهِمْ تُرْزَقُونَ, اور انہی کی وجہ سے تمہیں روزی دی جاتی ہے, انہی کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنی سے العقیدہ مسلمانوں نمازیں پڑھو, نمازیں پڑھو, اس لیے کہ نمازیوں کی وجہ سے بھی دنیا قائم. سبحان اللہ. ایک حدیث سنائے دیتا ہوں. اس حدیث کو حضرت احمد ابن حنبل نے کہاں روایت کیا؟ اپنی مسند کے اندر روایت کیا. اور کس سے روایت کیا؟ حضرت علی سے روایت کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یقول عز وجل, یقول عز وجل انی لاہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الى عماری بیوتی والمتحابین فیہ والمستغفرین بالاسحار صرفت عذاب عنہم او کما قال اللہ تبارک و تعالی. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں ارادہ کر لیتا ہوں کہ میں زمین والوں پر عذاب دے دوں. اب احمد آباد بھی اس میں آ گیا, گجرات بھی اس میں ہے, سوراشٹر بھی اس میں ہے, اور دنیا کے جتنے خطے ہیں سب آ گئے. رب کہتا ہے میں ارادہ کرتا ہوں زمین والوں پر عذاب اتاروں. لیکن اللہ کہتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ بندے میرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دنوں رات آباد کرتے ہیں, مولا کہتا ہے جب اپنے گھر کو آباد کرنے والوں پر میری نظر پڑتی ہے والمتحابین فیہ, اور ایسے بندوں پر نظر پڑتی ہے جو میرے لیے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. میرے لیے ایک دوسرے سے محبت. اب سنیے گا, میرے لیے, اس جملے پر توجہ, میرے لیے محبت کرتے ہیں. سرکار کا اگر کوئی دشمن ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. سر مت ہلائیے, زبان سے بولیے. ابھی یو پی میں تو میری تقریر کا وقت شروع بھی نہیں ہوا, بلکہ ہو گیا ہے, 12:30 کے بعد ہو جاتا ہے. کبھی کبھی تو 2 بجے بیٹھتا ہوں تقریر کے لیے. توجہ ہے نا؟ اللہ کے رسول کا دشمن خدا کا دشمن ہے کہ نہیں؟ ارے بولو رسول کا دشمن خدا کا دشمن. اور جو خدا کا دشمن ہو اس سے تم محبت کرو گے؟ اچھا. اور جو نبی کا وفادار ہو وہ تمہارا بھائی ہے کہ نہیں؟ بے شک. اس سے پیار کرو گے کہ نہیں؟ بے شک. تھوڑی سی انبن ہو جائے, اس نے تمہاری برائی کر دی, اس نے تمہاری برائی کی, تم نے اس کی برائی کی, تو برائی کو دل میں رکھو گے یا نکال کے دور کر کے اس کو سنی ہونے کے ناطے پیار کرو گے؟ رب فرماتا ہے والمتحابین فیہ, جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. چونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ بھی حدیث میں اللہ ہی کے لیے محبت کرنا, اللہ ہی کے لیے عداوت رکھنا ہے. تو نبی کے غداروں کو خدا پسند نہیں کرتا تو ان سے عداوت خدا کے لیے رکھی جائے گی. حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو میری محبت میں ہی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, اور میرے رسول کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کو محبت نہیں کرتے, اس سے عداوت رکھتے ہیں. رب کہتا ہے ایسے بندوں پر نظر پڑتی ہے. اور اس کے آگے فرمایا والمستغفرین بالاسحار, اور رات کے آخر حصے میں یعنی تہجد کے وقت میں اٹھنے والے اور بخشش کی دعائیں کرنے والوں پر جب میری نظر پڑتی ہے تو دنیا والوں سے عذاب کو روک لیتا ہوں اور عذاب کو دور کر دیتا ہوں. پتہ چلا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے, اور جو ساتھی ایک دوسرے سے نبی اور خدا کے لیے محبت کرنے والے ہیں, جو رات کے آخر حصے میں بخشش کرنے والے ہیں. اب یہاں عبادت کرنے والے بھی ہو نہیں کہ جو لمبے لمبے گھٹے بنائے, دل میں مصطفیٰ کی عداوت ہے اور لمبی لمبی عبادت ہے. ایسی عبادتیں نہیں. اگر اللہ تعالیٰ عذاب روکتا ہے تو
सुन्नी शौल अकीदा नमाजियों की वजह से रोका करता है। अब आपको समझ में आ गया कि दुनिया का अजाब रुक रहा है तो सुन्नी जमात की वजह से रुक रहा है, दुनिया का अजाब रुक रहा है तो अल्लाह के वलियों की वजह से रुक रहा है। और जितने वली है सब सुन्नी है, जितने अब्दाल है सब सुन्नी है, जितने कुतुब है सब सुन्नी है, जितने सहाबा है सब सुन्नी है। अरे मुस्तफा करीम के बाद सरकार के जितने सहाबा है वो सब सुन्नी है, ताबईन सुन्नी है, तबे ताबईन सुन्नी है, अइम्माए मुज्तहिदीन सुन्नी है, अइम्माए तरीकत सुन्नी है, असलाफ़े इकराम सुन्नी है, बुजुर्गाने दीन सुन्नी है। और उन सुन्नियों का पेशवा 14वीं सदी का मुजद्दिद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत है और उनसे प्यार करने वाले सुन्नी है। इसलिए बदअकीदा लोगों को अहमदाबाद की और हजरत शाह आलम की बारगाह के करीब बैठकर यह चैलेंज करता हूं, अगर तुम हमारी नहीं मानते हो तो हमारा एहसान मानो, हम जिंदा है तो तुम जिंदा हो। हम जिंदा हैं तो तुम जिंदा हो और हम अल्हम्दुलिल्लाह हक पर। ला तक़ूमु अस्साअतु इल्ला व ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरूना अला अन्नासी वला युबालूना मन ख़ज़लहुम वला मन नसरहुम। सरकार ने फरमाया कयामत तक एक गिरोह हक पर कायम रहेगा और मुखालिफीन पर भारी रहेगा। और फरमाया कोई मदद करे तब भी उसे परवाह नहीं होगी, कोई मदद ना करे तब भी परवाह नहीं होगी। सरकार की नामूस पर हमले हो और अगर सरकार के नाम के कार्टून बनाए जाए, जुमला दे रहा हूं, सरकार के नाम से कार्टून बनाए जाए अदर कंट्री में, अहमदाबाद के सुन्नी के साथ तुम जुलूस में आकर उनके खिलाफ बोलो तब भी कोई परवाह नहीं और ना बोलो तब भी कोई परवाह नहीं है। हम नबी के दीवाने, हमें किसी की मदद नहीं, हमें रब की मदद चाहिए और रब के बाद सब वलियों की मदद चाहिए, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत ने जहन दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और सरकार ताजे शरीयत कह करके चले गए। आप फरमाते हैं मसलक आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और आखिरी कील ठोकते हुए आला हजरत का ये कलाम दे करके जा रहा हूं, ये शेर दे करके जा रहा हूं। ऐ बदअकीदा सुनो, किल के रजा है खंजर है खुखार बरकवार, आता से कह दो खैर मनाए नशर करे। और इतना याद रखें हमने तो यही कहा है उन्हें जाना, उन्हें जाना, ऊंचा बोलो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया और मेरे ताजे शरीयत ने कह दिया तेरी, आपने कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। और आला हजरत ने आखिर में नतीजतन कहा तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या। हम रसूलुल्लाह के, पहला मिसरा याद है लेकिन बोल नहीं रहा हूं, दूसरा ही बोल रहा हूं। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला मेरी और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमा। बोलने में अगर कुछ गलत हो गया हो तो मौला माफी चाहता हूं। सरकार के वसीले से मेरे इस खराज को, मेरे इस बयान और मेरे भाइयों के सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम।